آج ہم پڑھیں گے مغربی قانون کے بارے میں، یعنی کہ کامن لا۔ میں اصطلاحیں کوشش کروں گا کہ اردو کی وہ استعمال کی جائیں جو کہ سمجھ میں آ سکیں۔ اگر کہیں کوئی اصطلاح ایسی ہے، کوئی ایسی ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح ہے جو کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ درست بات؟ دنیا میں جو قوانین کی بہت ساری اقسام ہیں جو دنیا میں انسانوں کو گورن کرنے کے لیے، ان کے اوپر حکمرانی کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں، ان میں ایک مشہور ہے کامن لا۔ آپ نے سنا ہوگا کامن لا۔ اب اس کو عمومی قوانین بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اس کی تعریف میں جب ہم جائیں گے تو اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کامن لا کیا ہے۔ پھر ایک اور ہے اسٹیچوٹری لا، یعنی کہ جو اسمبلی کے ذریعے، دستوری مقننہ کے ذریعے قوانین پاس کیے جاتے ہیں، جن قوانین کو اسمبلی کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے پیش کرتے ہیں؟ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے۔ وہ ایک قانونی مسودہ تیار کرتے ہیں، اسمبلی میں لے کر جاتے ہیں، اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، اور ووٹنگ کے بعد اس قانون کو ملک کے آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں اسٹیچوٹری لا، اسٹیچو بنتا ہے۔ ایسے ہی مغربی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسٹیچوٹری لاز ہوتے ہیں۔ اچھا، کیٹیگریز آف لا۔ سب سے پہلے آئیے لا، یہ لا ہے، اس کی کیٹیگریز میں پہلے ہم نے آ گیا اسٹیچوٹری۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں اس کو یہاں سے تمام لکھ لیتا ہوں۔ پہلے ادھر لکھتے ہیں ہم کامن لا، جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر ایک اور قانون کی قسم پہلے لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے، پرائیویٹ لا۔ پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ لا کیا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے۔ پھر ایک آتا ہے سول لا، ٹھیک ہے کیا؟ اور ایک ہوتا ہے ایکوٹی۔ یہ وہ مختلف طرح کی چیزیں جو کہ ایک دوسرے سے باہم تعلق رکھتی ہیں، ایسا نہیں کہ بہت تھنگس فال اپارٹ کی طرح ایک دوسرے سے بہت دور دور ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اسٹیچوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی سے پاس کرنے والے قوانین ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل پارٹیز قانونی مسودہ تیار کرتی ہیں، اسمبلی میں لے کر جاتی ہیں، اکثریت اس کو قانون مانتی ہے، جمہوری طریقہ کار سے ووٹنگ کے بعد تو وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ملک کے اندر کوئی بھی عدالتی فیصلہ، اگر کوئی ایسا قانون بنے یا ملک کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن کام کرتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسمبلی یہ قانون پاس کرتی ہے کہ 17 سال یا 15 سال سے کم عمر کے بچوں سے کام نہیں کروایا جا سکتا، ان سے لیبر نہیں کروائی جا سکتی۔ اس کا ایک قانونی مسودہ تیار ہوگا، وہ مسودہ اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد قانون کا حصہ بنے گا۔ اس کے بعد تمام اداروں کے اوپر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کی عملداری کروائیں۔ پھر اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر چائلڈ لیبر ہوتی ہے، بچوں کو کام کروایا جاتا ہے جن کی عمر بہت کم ہے اور اس قانون کے مطابق کم ہے، تو پھر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور عدالت اسی قانون کی روشنی میں سزا کا تعین کرے گی۔ درست؟ اسٹیچوز جب بنتے ہیں تو ان کو سیاسی پارٹیاں صرف نہیں بناتی، چونکہ ہمارے ہاں غلط العام ہے کہ سیاسی پارٹیاں ہی سے بناتی ہیں، ایسا نہیں، انٹرسٹ گروپ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لا میکنگ کے، یعنی کہ قانون بننے کے عمل کو سمجھیے گا۔ جیسے کہ فرض کیجئے کہ الحکمت انٹرنیشنل ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم ایک گروپ آف پیپل، بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر، مختلف مدارس کے طلباء کو ساتھ ملانے کے بعد ہم پاکستان میں نظام تعلیم میں ایک خاص ترمیم چاہتے ہیں، اور اس ترمیم کا ایک مسودہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس مسودے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 42 اور بھی مدارس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی قانون کے بارے میں انٹروڈکشن، تعارف، سلیبس کا حصہ بنایا جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کی جائے۔
ایک مثال کے طور پہ، ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوا نہیں، تو آپ ایک مسودہ تیار کر کے انٹرسٹ گروپ کے طور پہ اپنے حلقے کے ایم ایل اے کو، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کر یہ مسودہ اس کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مثال میں نے کیوں دی ہے؟ یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، مگر مغربی دنیا میں یا امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ میں بہت سارے این جی اوز، انٹرسٹ گروپ قانون کے بننے کے عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ٹیچرز کے بارے میں لاء بننا ہے، ایجوکیشن کے بارے میں لاء بننا ہے، تو جو ٹیچرز کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹس دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی قانونی مسودے کو اسمبلی کا حصہ بنانے لگے، تو وہ حصہ بنانے سے قبل اس سبجیکٹ کے، اس ایریے کے، جیسے کہ لیبر لاء جو کہ مزدوروں کے قوانین ہیں، تو لیبر کی جو آرگنائزیشن ہے، مزدوروں کی جو تنظیمیں ہیں، ان سے اس کے اوپر ماہرانہ رائے لیتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہ اسمبلی کا حصہ بنتا ہے۔ یعنی کہ قانون بننے کا جو عمل ہے دنیا میں، وہ کیا ہے کہ پہلے مسودہ تیار ہوگا، اسمبلی میں زیر بحث آئے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو انگلینڈ کی مثال دے دیتا ہوں فرض کیجیے، اس کو رائل اسینٹ تک پہنچنے کے لیے، رائل اسینٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایک جو کوئین آف انگلینڈ ہے وہ اس کے اوپر سائن کرے گی تو وہ قانون کا حصہ بنے گا، اس سے قبل اس کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو کوئین آف انگلینڈ کہتی ہے کہیں، جیسے کہ امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی اور انگلینڈ میں بھی، وہاں پر جو کوئین ہے ملکہ برطانیہ، یہ والے بات سمجھیے گا، کیونکہ ہم یوں لگتا ہے کہ جیسے ملکہ برطانیہ ان کی واقعی ملکہ ہے اور لکھتی ہے چیزیں، ایسا نہیں ہے، وہ ٹریڈیشن ہے۔ ہم جائیں گے جب کامن لا میں تو ہم ٹریڈیشنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹریڈیشن ہوتا کیا ہے، مگر یہاں ایک ٹریڈیشن کو سمجھیے کہ جیسے کہ برطانیہ کا سورج پوری دنیا میں نہیں ڈوبتا تھا، میگنا کارٹا جس کے بارے میں ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے کہ انسانی حقوق کا قانون آیا جو کہ بادشاہ نے پیش کیا کہ اب اس کے بعد ریاست میں انسان جو ہے اس کو حقوق ملیں گے ریاست کے مقابلے میں، کیونکہ ہم تاریخ انسانی میں پڑھتے ہیں کہ پہلے ریاستیں انسانوں سے ممتاز حیثیت رکھتی تھی، پھر انسانی حقوق کے قوانین دنیا میں آنے لگے، جیسے کہ ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ ہم پڑھتے ہیں، کون سا؟ اقوام متحدہ کا۔ امریکہ کا، انگلینڈ کا پڑھتے ہیں میگنا کارٹا۔ کیا؟ میگنا کارٹا۔ اس کی ترجمہ آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ، اردو میں موجود ہے میگنا کارٹا۔ اور اسی طرح کینیڈا کا بل آف رائٹس اینڈ فریڈم آف کینیڈا۔ یہ قوانین تب متعارف ہوئے جب پتہ چلا کہ ریاست کی امتیازی یا ممتاز حیثیت کے سامنے ایک انسان کے حق کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کا تحفظ کیا جائے۔ جیسے کہ پہلے ریاستوں کے پاس انسان کا حق زندگی تھا، پھر اس بات کا تعین کیا گیا کہ ایک انسان کو زندہ رہنے کا مکمل اختیار ہے، اور ریاست اسی طور پر اس کے حق زندگی کو سلب کر سکتی ہے جب وہ کسی الٹرا کرمنل ایکٹیویٹی میں، یعنی کہ ایسے کسی انسان کے مارنے کے اندر شامل ہو۔ پھر اس کے بعد بہت ساری مغربی دنیا نے کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کر دیا، یعنی کہ سزائے موت کو ختم کر دیا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ پھر یہ بنی کہ ریاست انسان کے حق زندگی کو بھی ختم نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ والی بات میں کہاں سے لے کے آیا تھا؟ جب آپ کو پتا تھا ٹریڈیشن، کہ ملکہ برطانیہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم اس کو ریکمینڈ کرے، وزیر اعظم اس کو بھیجے کہ یہ قوانین ہاؤس آف کامن یعنی کہ نچلے ایوان سے زیر بحث ہونے کے بعد دونوں پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی بھی سیاسی تنظیموں نے اس کے اوپر گفتگو کی، پھر اس کے اوپر بہت ساری انٹرسٹ گروپس یا ایسی تنظیمیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اس ایریے کے اندر، انہوں نے اپنی رپورٹس دی، وہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر ہاؤس آف لارڈ میں جاتا ہے، ایک ایوان بالا میں، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایوان زیری ہماری دستوری مقننہ، اور پھر ہماری سینٹ میں جاتا ہے، پھر سینٹ سے بھی بل منظور ہونے کے بعد پھر اس کو رائل اسینٹ ملتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد وہ قانون کا حصہ بنتا ہے، یعنی کہ 2 درجے کے اندر زیر بحث ہوگا، اور اس میں ذہنی کمیٹیاں ہوں گی جو کہ اس قانون کے اوپر گفتگو کریں گی، اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں رائل اسینٹ مل جائے۔ یعنی کہ اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ کوئین منع کر دے
برطانیہ کی ملکہ منع کر دے کہ نہیں اب اس کو قانون نہیں بننے دینا، ایسا نہیں ہوتا، مگر ٹریڈیشنلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئین نے رائل اسینٹ دینا ہے، یعنی کہ روایتی طور پہ آپ نے کوئین کی بات مانی. اور روایتی طور پہ کوئین کی بات کیوں ماننی ہے؟ کیونکہ میگنا کارٹا، انسانی حقوق کے وہ جو بل سارے متعارف ہوئے اور برطانیہ نے یہ سمجھا. برطانیہ کی مثال زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کامن لاء کی جو ڈاکٹرائن ہے، جو کامن لاء ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اسٹیچوٹری لاء ہے، یہ دنیا میں برطانیہ کے تسلط یا برطانیہ نے جو علاقوں کے اوپر قبضے رکھے تھے اس کے بعد ہی متعارف ہوا، اسی کے بعد ہی دنیا میں پریکٹس ہوا. آج بھی کامن لاء کنٹریز کون سی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کامن ویلتھ کنٹریز؟ آپ نے نام سنا تھا نا کامن ویلتھ، سنا ہوگا نا کامن ویلتھ. کبھی کبھی ہوتا ہے جی کامن ویلتھ کی گیمز ہو رہی ہیں، سنا ہوگا ٹی وی پہ. وہ کامن ویلتھ کون ہوتا ہے؟ وہ تمام ممالک کامن ویلتھ ہیں جو کبھی ملکہ برطانیہ یا برطانوی جو حکومت تھی یا جو ان کی سامراج برطانوی تھی اس کے زیر تسلط رہی ہیں، جن کو آزادی دی گئی تھی. اچھا، چونکہ یہ کب مانا جاتا ہے کہ ان کو آزادی باقاعدہ کوئین نے دی تھی یا اس وقت جو رائل فیملی تھی ان نے دی تھی، اس کی وجہ سے ان کو ایک خاص رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے. تو آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کو ٹریڈیشنل ہیڈ مانا جاتا ہے. جیسے کہ کینیڈا کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو کینیڈا میں اپنا وزیر اعظم ہوتا ہے، اپنے الیکشن ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئین بھی برطانیہ کی کوئین ہے، وہ بھی ٹریڈیشنل ہے. یعنی کہ ایک آپ نے جیسے کہ ہمارے یہاں صدارت ہے نا، ہمارے صدر صاحب ہیں، ہم نے قوانین کے مطابق ان کو ہیڈ بنایا ہوا اسٹیٹ کا، مگر ان کے پاس بہت سارے اختیارات نہیں ہیں جو کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس ہے. اسی طرح اس سے تھوڑا سا الگ کر لیجئے، جو کہ بادشاہ یا جہاں پر کوئین ہوتی ہے وہ سمجھیے کہ آپ کے صدارت کے عہدے سے تھوڑا سا بلند عہدے پر فائز، اور اس کو یہ جو نسل در نسل آنے کے بعد یہ اس کو اعزاز سے نوازا گیا ہے. صدر کو تو الیکٹ کیا جاتا ہے، ذرا اس کو اسمبلی کرتی ہے، مگر ان کو نسل در نسل کیا جاتا ہے. تو رائل اسینٹ اور ٹریڈیشنل یہ ہے کہ روایتی طور پہ وہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکار کر سکتی ہے، جب دونوں ہاؤسوں سے چیز پاس ہوگی تو اس کے اوپر وہ سائن کرے گی، جس کو رائل اسینٹ کہتے ہیں. اچھا، یہ ہو گیا اسٹیچوٹری، یعنی کہ قوانین دونوں ایوانوں سے، ایوان زیری اور ایوان بالا سے منظور ہونے کے بعد کمیٹیوں کی مختلف گفت و شنید اور اس کے اوپر طرح طرح کی جو بحثیں اور رپورٹس کے بعد. اچھا، رپورٹس بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے اس میں. رپورٹس کیسے کہ فرض کیجئے کہ اگر ہماری آج کی اسمبلی ایک قانون بنانا چاہتی ہے انوائرمنٹل لاء، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں، اور کچھ خاص ماحولیاتی آلودگی کے فیکٹرز کو، انڈیکیٹرز کو کنٹرول کرنا چاہتی، یعنی کہ جو فیکٹریاں دھواں خارج کرتی ہیں اس دھوئیں کے اخراج کے دوران کاربن کس مقدار میں پائی جاتی ہے، کون کون سی فیکٹریوں کو بند کیا جائے گا، یا اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے دستوری مقننہ کے اندر ایم ایل ایز ہیں، جن کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا، ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہے، وہ تو نہیں جانتے، وہ تو سائنسدان نہیں ہیں. ان بیچاروں کے پاس تو زیادہ تر کے پاس تو بنیادی معلومات نہیں ہوتی کسی بھی چیز کے بارے. تو لہٰذا وہ کیا کریں گے، کسی انوائرمنٹلسٹ، یہ ہم یہاں پر کسی بھی جب اسٹیچوز کو بنانے کے معاملے میں ہم نے کیا کہا، ووٹنگ. پہلا تو ہو گیا ووٹنگ جو کہ ہوتی ہے اسمبلی کے اندر. اچھا، اس کے اندر ہم نے ووٹنگ کے دونوں ایوان بتائے جن میں بحث بھی ہوگی، ہاں، ڈیبیٹ بھی ہوگی، دونوں ایوانوں میں ڈیبیٹ ہوگی نا، اور اس کے بعد اس کو رائل اسینٹ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ. اور اب یہاں پر آ گیا رپورٹس، یا پاکستان میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اس الفاظ کے استعمال کی جگہ ہم کہتے ہیں کمیٹیاں. کمیٹیاں آپ نے سنا ہوگا نا کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. تو رپورٹ یا کوئی کمیٹی تشکیل دے کے یا کسی خاص ادارہ جو کہ ماحولیاتی آلودگی کے اوپر مکمل معلومات رکھتا ہے اور اس کے پاس کچھ سائنسدان بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ قوانین کی منظوری سے پہلے اس میں جو ٹرمنالوجیز یا اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ کون کون سی ایسی چیز ہے جس کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں. وہ اس مسودے کے اندر ان بنیادی پیرامیٹرز کا تعین کریں گے.
لہٰذا جب بھی قانون سازی کا عمل معرض وجود میں آئے گا تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، جن فیکٹرز کی نگرانی میں ایک فائنل مسودہ تیار ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ مسودہ تیار ہوگا تو ظاہرہ پھر وہ عدالتوں تک جائے گا، انسٹیٹیوشنز تک جائے گا، یعنی کہ جو محکمہ ہوگا انوائرمنٹل کا جو محکمہ ہوگا ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کا، جو اس کی وزارت ہوگی، انہوں نے پھر اس کی روشنی میں قانون کی عملداری کو یقین بنانا ہے، اور اس میں قانون کی عملداری کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے محکمے ہوتے ہیں، جیسے کہ قانون نافذ کرنے والے محکمے، پولیس ہو گیا، عدلیہ ہو گئی، ان کا کام ہے قانون کو پھر نافذ کروانا، سمجھانا۔ اچھا، پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بحث کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ یہ کہ اتنے 2 ایوانوں سے بھی کروایا، کمیٹیاں بھی بنائی، رپورٹیں بھی ہوئی، اور اس کے بعد جا کے اس کو قانون کا حصہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قانون کو عملداری کے اوپر لے کر آئیں گے تو اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو ہوگی، بحث ہوگی، ایک جیسے کہ ہم عدالت میں ہوتا ہے نا، عدالت میں جب کوئی کیس ہم لڑتے ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک لفظ پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے، میں اس کو مثال میں سمجھاتا ہوں، میں نے اور آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا، ایک ہمارے درمیان میں معاہدہ ہوا کہ یہ مجھے اپنی موٹر سائیکل بیچیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے چلتے چلتے گفتگو کی اور اس کے ایک خاص رقم کا تعین کر دیا۔ اس رقم کے اوپر انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر اختلاف کیا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اور میں آ کر موٹر سائیکل اٹھا کر لے جاتا شام کو۔ یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ ہمارے درمیان میں ایک معاہدہ چل رہا تھا کہ میں ان سے موٹر سائیکل لے سکتا ہوں، جس کے اوپر ایک رقم کے اوپر گفتگو تھی۔ اس رقم کے گفتگو میں ابھی انہوں نے ایک آفر دی، انہوں نے کہا اتنے ہونے چاہیے۔ میں نے آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نے ان کے اوپر کنڈیشن لگا لی کہ اتنے نہیں، اتنے رقم ہونی چاہیے۔ گویا ابھی جو کانٹریکٹ ہے اس کے ایلیمنٹ ہم بعد میں اس کو پڑھیں گے کہ ایلیمنٹ ہوتے کیا ہے، مگر اس کے عناصر کہہ لیجئے، جو معاہدے کے عناصر مکمل نہیں ہوئے تھے، اور میں موٹر سائیکل اٹھا کے لے گیا۔ تو یہاں ایک بحث ہوگی کہ کیا میں نے موٹر سائیکل لے کے جانے سے پہلے ان سے کنسنٹ، یعنی ان سے اجازت طلب کی تھی؟ اچھا، یوں تو اجازت طلب کرنا کتنا سادہ سا الفاظ میں لفظ ہے کہ ہم کہیں گے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، اجازت ہوگی، مگر نہیں، قانون میں اجازت کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اجازت کس صورت میں دی جا سکتی ہے۔ کیا ایک شخص دوسرے کو یہ کہے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے دوران بات ختم ہو جائے تو اجازت ہے؟ کیا دوسرے آدمی کی رضامندی اس کی خاموشی میں ہے، یا کسی انسان نے کسی بات کے اوپر کوئی حجت لگا دی ہو، کوئی کنڈیشن لگا دی ہو، تو کیا تب بھی کنسنٹ مکمل ہے؟ ان تمام بحثوں کے نتیجے میں جا کے ایک گفتگو کو اخذ کر دیا جا سکتا ہے کہ کیا کنسنٹ ملا ہے یا نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ایک اصطلاح سے آپ کو یہ والی بات سمجھا رہا تھا کہ کیوں اسٹیچوٹری لاز کے اوپر، یعنی کہ دستوری مقننہ میں اتنی گفتگو کیوں ہوتی ہے، کیونکہ کسی ایک لفظ کی پیچیدگی کے اوپر پھر وکیل ساری زندگی بحث کرتے رہیں گے اور یوں عدالتوں کا نظام رک جائے گا۔ اب آپ کو تھوڑی سی یہ والی بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری عدالتی نظام میں ڈیریل جو ہوتا ہے، جو دیری ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ الفاظوں کی پیچیدگی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں سال عدالتیں چلتی رہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ظاہرہ اس مسئلے کا حل تو نہیں ہے کوئی، یا تو الفاظوں کے اوپر ہر لفظ کے اوپر کوئی تعریف بیان کر دی جائے۔ تو لہٰذا ہم جب کامن لاء پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کامن لاء میں ایک ایک لفظ کی تعریف ہے، اس تعریف کے اوپر عدالت نے اپنے فیصلوں کے اندر پریسیڈنٹ، اپنے مثالیں قائم کر دی ہیں کہ یہ اس خاص موقع کے اوپر جو کنسنٹ ہے اس کی کیا تعریف ہوگی۔ جہاں پر چیزوں کے لین دین کا معاملہ ہوگا، جہاں ازدواجی رشتوں کا مسئلہ ہوگا، تو وہاں پر اجازت سے مراد کیا ہوگی، یہ بھی عدالت نے بتا دیا۔ کیسے بتا دیا وہ پھر ہم پریسیڈنٹ میں بتائیں گے۔ اچھا، اسٹیچوٹری لاء
اسٹیچوٹری لاز میں اب آخری میں دو باتیں اسٹیچوٹری لا کی اور اس کے بعد ہم کامن لا کی طرف آئیں گے کہ دستوری مقننہ سے پاس کردہ قوانین جو کہ کسی بھی سماج کا یا ریاست کے عام لوگوں کے اوپر نافذ العمل ہیں، اس کے دو مزید بنیادی پرنسپل ہیں، اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا ان قوانین میں وقت کے ساتھ ساتھ ترمیم ہو سکتی ہے؟ تو بالکل درست ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ فرض کیجئے مالیاتی آلودگی کے بارے میں جو آج ہمیں پتہ ہے، اس کے زیر نگرانی یا اس کے زیر اثر جو مالیاتی آلودگی کے بارے میں جو معلومات ہمیں موجود ہے، اور وہ معلومات کیا ہے؟ کوئی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے جو سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے، چونکہ سائنس کا اب بڑا کردار رہتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور قانون سازی کی عمل میں۔ تو لہٰذا آج جو انسانوں کے پاس سائنسی معلومات ہے، اس کے نتیجے میں کچھ قوانین ترتیب دیے گئے ہیں، مگر انسانوں کے پاس سائنسی معلومات تو ہر گھنٹے کے بعد تبدیل ہو رہی ہے۔ ریسرچ پیپرز ہر کچھ گھنٹوں کے بعد دنیا میں کئی 100 نئے لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انسانوں کے پاس جو سائنسی معلومات ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے ہر دن کے اندر۔ لہٰذا آج جو کوئی مالیاتی آلودگی پہ ہم نے ایک ریزالو نکال کے یعنی ایک نتیجہ نکال کے قانون بنایا ہے، ہم آنے والے وقت میں اس میں ترمیم کی گنجائش رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی نئی چیز دریافت ہو جاتی ہے یا پتہ چلتا ہے تو اس کے زیر اثر بھی قوانین میں نئے طرح کے اضافے کیے جاتے ہیں، درست؟ خاص طور پہ یہ میں مغربی دنیا کی بات کروں، ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ قانون کیا بن رہا ہے۔ تو یہ چونکہ مغربی دنیا کی مثال میں سمجھیے گا، ہماری اسمبلی میں تو بہت سارے قانون ایویں ہی بڑھنے لینا۔ اچھا، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کیسے قانون بنا، یہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل بات ہوگی مگر سمجھیے گا پلیز، کہ جیسے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا آپ نے نام سنا ہوگا، سنا ہوا نا اصطلاح ہے۔ تو پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز یعنی کہ لوگ بچوں کی افزائش نسل کے لیے کون کون سی ادویات کیسے استعمال کر سکتے تھے، اس کے الگ سے قوانین تھے۔ جب سائنسی تحقیق میں اضافہ ہوا کہ انسان افزائش نسل کے لیے ٹیسٹ ٹیوب یعنی کہ انسان اپنے ہی جراثیموں کو استعمال کر سکتا ہے، تو قوانین میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ آگے جا کے اس میں مزید تحقیق ہوگی جو کہ انسانوں کو ابھی تک نہیں معلوم، جو کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کے اندر انسانوں کے اوپر سارے راز تو ابھی نہیں کھلے، علم ابھی نامکمل ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو لہٰذا آنے والے وقتوں میں جو بھی اس میں نئی تحقیق ہوگی اس کے مطابق قوانین میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ اس قانون کے اندر ابھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ قوانین کیا بنے ہوں، مگر ایسے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ پہلا اصول جو رہ گیا تھا۔ دوسری بات کہ اسٹیچوٹری لا یعنی کہ انسانوں کے اوپر اطلاق ہونے والا دستوری مقنناؤں سے پاس کردہ جو قانون ہے، اس کا ایک اصول یہ دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے اپنے علاقے میں کسی ایک شخص کو ووٹ دیا، ملک پرویز صاحب کی جیسے کہ یہاں پر زوجہ لڑ رہی تھی، ان کو ووٹ دیا اس علاقے سے، کسی لوگوں نے دیا ہوگا، یا کسی بھی شخص کو آپ اپنے علاقے سے MLA منتخب کرتے ہیں، وہ آپ کی آواز کو لے کے دستوری مقننہ میں جاتا ہے، اور دستوری مقننہ میں بحث کرنے کے بعد آپ کے بارے میں قانون بناتا ہے۔ تو اصول کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر اطلاق کیا جانے والا قانون انسان خود ترتیب دیں گے، اور اس قانون میں آپ مانیں یا نہ مانیں، یا میں مانوں یا نہ مانوں، بالواسطہ اور بلا واسطہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک شخص جس کو ہم نے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر ووٹ کا رائٹ استعمال کرتا ہے۔ بات اب اسٹیچوٹری لا یہاں مکمل ہو گیا، سوائے اس کے اندر کہ ایک بات کا اضافہ، وہ یہ کہ کیا ایسا بھی ہے کہ اسٹیچوٹری لاز ہمیشہ انسانوں کے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی قوانین ترتیب دیا جاتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے اسٹیچوٹری لاز کے اندر، تو اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں دنیا میں بنے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ گیپ، بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ان میں بھی، یا جو ایگزسٹنگ نارمز ہوتی ہیں اس علاقے کے اندر، جو کسٹمز ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کسٹم سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اگر کینیڈا کے اندر
اسمبلی یہ قانون پاس نہیں کرے گی، حالانکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہے، یہ نہیں وہاں قانون پاس کیا جائے گا کہ یہاں آج کے بعد جو طلاق یا ڈیورس کا جو قانون ہے وہ اسلام کے مطابق ہی چلے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کی ڈیٹڈ بیک وہ ہمیشہ وہی فارم ہوگی. اگر اس کے اندر کوئی نیا ڈیورس کا ایکٹ آتا ہے تو وہ ایکٹ کون سا ہوگا؟ جو پچھلے ایکٹ کو ریفلیکٹ کرے، وہ جو اس سے پچھلے ایکٹ کو ریفلیکٹ کرے، اور وہ جو اس کے پیچھے، اور جہاں پیچھے جاتے جائیں گے تو آخر میں جا کے بات نکلتی ہے کہ کسٹمز یعنی کہ علاقے کے اندر موجود رواج، ببلکل لا یعنی کہ بائبل، کتاب مقدس جس کو بولتے ہیں، انجیل توریت، اس میں بک آف ڈیٹونمی جس کو یہودی جس کو کتاب مانتے ہیں ایک بڑی، وہ، یا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، 10 کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا اس طرح کے جو اولڈ مذاہب ہیں. یعنی کہ مذاہب ایسا تو نہیں کہ کرسچینٹی ہمیشہ تھی، اس سے پہلے ڈین لا تھا دنیا میں، وہاں پر ان کے ٹریڈیشن سے کون کون سے قوانین برآمد ہوئے ہیں، جا کے وہاں پر جا کے جڑتی ہے بات. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ قوانین یکدم انسانوں نے بیٹھ کے بنانا شروع کیے. کسی بھی قانون کی ہم ٹیکسانومی، اس کی ہسٹری میں جائیں کہ یہ قانون کہاں سے آیا ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے ڈیٹڈ بیک یعنی اس کی تاریخوں کا جب جائزہ لیا جائے گا تو وہ جا کے ملتا ہے پرانے کتابوں سے، ٹریڈیشن سے اور کسٹم سے. ٹھیک ہوگی بات. اب آئیے جی کامن لا کی طرف. کامن لا جو ہے وہ تفصیلی طور پہ دنیا میں اس وقت جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں یا دنیا جہان میں سب سے زیادہ پریکٹس کیا جانے والا لا کامن لا. ٹھیک ہو گیا بھائی. کامن لا پریکٹس کیا جانے والا لا اس لیے ہے کیونکہ اس میں پریسیڈنٹس، اصولوں کی بنیاد کے اوپر مثالیں دیتے ہوئے قانون ترتیب دیا جاتا ہے. جج بناتا ہے عدالت میں. ہم اس کو کہتے ہیں جج میڈ لا. یہ تھا پارلیمنٹ میڈ لا، یعنی کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون. یہ جج کا بنایا ہوا قانون. ٹھیک ہے. جج کا بنایا ہوا قانون کیسے ہے؟ اس میں سب سے پہلے آ جائے گی جی پریسیڈنٹ. ٹھیک ہو گیا. پہلا ایریا پریسیڈنٹس. اچھا، دوسرا ایریا ہم اس کا پڑھیں گے پرنسپل. دو ایریے پڑھتے ہیں، اصول اور مثال. پریسیڈنٹ میرے خیال میں مثال کوئی کہتے ہیں، مگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ پریسیڈنٹ ہوتا کیا. پریسیڈنٹ ایسے کہ کسی ایک خاص مسئلے کے اوپر، ایک خاص جرم کے اوپر کوئی قانون بنے گا، کوئی جرم عدالت کے اندر زیر بحث آئے گا، تو اس میں اسمبلی نے کیا کبھی پاس کیا تھا اگر اس جرم کے اوپر کوئی بات، وہ بھی زیر بحث آئے گی. اس سے پہلے اس جرم کے اوپر عدالتوں نے کیا کیا فیصلے صادر فرمائے ہیں. عدالتوں کے اندر اگر اس جرم کی کوئی گفتگو پہلے ہوئی ہے، ہم اسے کہتے ہیں ریشیو ڈسیڈنڈائی. چلیں اس کو تھوڑی دیر میں لیتے ہیں، مگر پہلے یعنی کہ عدالتیں جو ہیں ان میں جب بھی کوئی جرم زیر بحث ہوتا ہے، کوئی شخص مجرم عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ادارے کی جانب سے، کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے، تو جج کے سامنے 2 وکلاء ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو وکیل صفائی ہوگا، اس کی جانب پہ ڈیفنس لائر، اور دوسرا حکومت کا، ریاست کا وکیل، کراؤن پروسیکیوٹر ہے، یا ریاست کا جو وکیل ہوتا ہے. اچھا، ان دونوں کے درمیان میں بحث ہوگی اور بحث کے نتیجے میں سزا کا تعین کیا جائے گا. یہ کیا بحث کریں گے؟ فرض کیجئے ایک شخص نے نعوذ باللہ قتل کر دیا. ایک شخص نے قتل کر دیا. اس قتل کے اوپر بحث ہوگی کہ قتل کس نوعیت کا تھا. اچھا، قتل بھی مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک شخص گھر سے سوچ کر، پلاننگ کر کے، ہتھیار خرید کے، رکھ کے، سازش کر کے جا کے کسی آدمی کا خون کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مینز ریہ، یعنی کہ اس کی انٹینشن، اس کے ذہن میں اس قتل کی تمام سازش مکمل تھی. اس کی سزا کا تعین مختلف ہوگا. ایک شخص روڈ پہ جاتے ہوئے گاڑی کسی سے ٹکرا دیتا ہے اور وہاں پر ایک لڑائی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے. ایک سچویشن ہے، ایک
مسئلہ پیدا ہوا، اس مسئلے نے ایک کرائم کو جنم دیا۔ اچھا، دو باتیں ہوگی رحمہ صاحب، ایک تیاری کر کے آیا گھر سے، اور پیچھے سے سوچ کر پورا منصوبہ بنا کر اس نے انسان کو مارا، اور دوسرا جو روڈ کے اوپر ایک لڑائی جہاں پر سچویشن تھی، ایک مسئلہ پیدا ہوا جہاں پر گالی گلوچ ہوا، دوسرے کو غصہ آ گیا اور غصے میں قتل ہو گیا۔ ایسا ہی ہو گیا۔ یہ دونوں قتل کی نوعیتیں آپ کو مختلف نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ ایک ہو گیا مین ذریعہ، ہم اس کو کہتے ہیں، ایکٹ ذریعہ۔ اچھا، یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں اس میں زیادہ لیٹن ٹرمنالوجی ہے، کیونکہ قانون پیچھے وہیں سے چلتا ہوا آیا ہے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو بھی کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور قتل کی نوعیت بھی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کہیں کسی سے لڑا نہیں ہے، مگر اس کی گاڑی کی ٹکر لگ گئی اور وہ آدمی مر گیا۔ بالکل، جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، یعنی کہ یکدم کسی کے اوپر گاڑی آپ نے چڑھا دی اور آپ کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، تو یہ بھی قتل کی نوعیت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، ان تینوں قتل کی اشکال کے اندر مختلف طرح کے اور بھی ایلیمنٹس زیر بحث آ سکتے ہیں، جیسے کہ گاڑی چڑھانے والی جو صورتحال ہے اس میں وہ شخص روڈ کے اوپر کھڑا تھا، فٹ پاتھ پہ آپ نے گاڑی چڑھائی ہے، یا اس کے گھر کے جا کے سین پہ گاڑی چڑھا دی آپ نے، یا وہ روڈ کے درمیان میں کچلا گیا ہے، سگنل بند تھا یا کھلا تھا، تمام طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس سے ایسا نہیں کہ قتل کی نوعیت بدل جائے گی، قتل تو کیا گیا، بدل تو مارا گیا، مگر اس کی سزا کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ لازمی طور پہ اس شخص کی جتنی سزا نہیں پانی چاہیے اس کو، جس نے گھر میں منصوبہ بنایا، ہتھیار خریدے اور پھر جا کے ایک انسان کو مار دیا۔ فرق ہوا نا؟ اچھا، جب یہ چیز وکلا کے درمیان میں زیر بحث ہوگی تو جج یہ ساری گفتگو سن رہا ہوگا، ایسا ہی؟ تو وکلا یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نوعیت پہ بحث کریں گے، پہلے تو سچویشن پہ بات ہوگی، کازیشنل لنک جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وجوہات کیا تھی، اس کے بعد ساتھ پریسیڈنٹ پیش کیے جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ فلانے جج صاحب نے، ہنری لٹل نے 1985 میں اسی طرح کے مقدمے کے اندر وکلا کی بحث کے بعد یہ گفتگو کی تھی اور اس کا یہ فیصلہ کیا تھا۔ دوسرا کہے گا کہ نہیں، 1989 میں ایک جج صاحب تھے جن کا نام مارٹن لنک تھا، اور انہوں نے اسی نوعیت کی ایک قتل کے اوپر، اسی نوعیت کے کرائم کے اوپر گفتگو کی اور اس کے نتائج مختلف نکالے تھے۔ پھر ایک اور پریسیڈنٹ پیش ہوگا کہ فلانے جج کی یہ مثال ہے، پھر فلانے جج کی یہ مثال ہے، یعنی کہ تاریخ کے اندر انسان نے قوانین میں جو کچھ سیکھا ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا، اور جرم میں جو سیکھا ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا، کیونکہ جرم جیسے انسان کا سماج ارتقا کرتا ہے، اس کے قوانین میں بدلاؤ اور بہتری واقع ہوتی ہے، اسی طرح اس کے جرم کے طریقہ کاروں کے اندر بھی زیادہ ٹیکنک شامل ہو جاتی ہے، جس میں آگے جا کے ہم آ جاتے ہیں فورینزک کے اوپر، کہ اب ظاہر ہے کسی بھی جرم کی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے یا اس کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے اب آپ کو سائنسی آلات کے بغیر کام نہیں چلا سکتے۔ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ پولیس والے کسی بندے کو مار کے اگلوا دیتے ہیں، تو مغربی دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ کینیڈا میں جب آپ کسی آدمی کو اریسٹ کرتے ہیں، کسی آدمی کو گرفتار کرتے ہیں، گرفتار کرنے کے پہلے 5-10 منٹ کے اندر آپ کو اسے بنیادی انسانی حقوق پڑھ کر بتانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو بنیادی انسانی حقوق پڑھ کر نہیں سنائے اور اس سے سوال کر لیے کہ یہ تم نے یہ کیا تھا، وہ کہے گا میں نے کیا تھا، مگر وہ کورٹ میں ایڈمسیبل نہیں ہوگا، کورٹ میں شامل گفتگو نہیں کیا جا سکتا، اس ایویڈنس کو، اس ثبوت کو، اس کی گفتگو کو کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اس نے انڈر ڈیورس، یعنی کہ ایک دباؤ کے تحت بھی تو سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ پولیس والوں سے ڈرے ہوئے۔ اگر اس کو پہلے قانون پڑھ کے سمجھایا جائے، کیا کیا قوانین، اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے پاس حق زندگی محفوظ ہے، تمہیں مارا نہیں جائے گا، تمہارے پاس خاموش رہنے کا بنیادی انسانی حق ہے، تمہیں خاموش رہنے کا اختیار ہے کہ تم خاموش رہ سکتے ہو،
تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم گفتگو کرنے کے بجائے اپنے وکیل کو کال کر سکتے ہو اور وہ تمہاری جگہ پہ بات کرے، چونکہ تم ایک عام آدمی ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ اس وقت تمہارے ساتھ جو پیش آئے اس صورتحال میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تم اپنے ایویڈنسز کو وکلا کے ذریعے پیش کر سکتے ہو۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اور اس طرح کے اور قوانین جو وہ پڑھ کے سناتے ہیں، پولیس والوں کے پاس گاڑی میں لکھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے اس بندے کو دیتے ہیں، اس کے بعد اس سے بات کرتے ہیں، چونکہ ان کے ادھر کاندھے پہ ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کیمرے کے ذریعے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب کورٹ میں آئے گا تو جج سب سے پہلے دیکھے گا کہ اچھا انہوں نے قانون کو بتایا تھا پہلے، اس بندے کو اس کے حقوق بتائے تھے، اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے چرس کو یا ہیروئن کو اسمگل کر رہا تھا، پھر وہ سوالوں کے جواب دے گا اور اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی قانونی ڈیوٹیز کو مکمل نہیں کیا اور ایک شخص دباؤ کے اندر آ کر اس نے یہ کہہ دیا۔ اس کا وکیل یہ کہے گا، اگر میں اس کا وکیل ہوں تو میں کہوں گا کہ اس کو تو بنیادی حقوق کا نہیں پتہ تھا، یہ تو ڈرا ہوا انسان ہے، اس کو تو یہ کہتے کہ جہاز اس نے گرایا تو یہ کہہ دیتا میں نے گرایا جی۔ بس اتنی سی بات ہوگی تو وہ پھنس جائیں گے۔ اس لیے کیا کریں گے، وہ پہلے قانون میں بنیادی حقوق کو پڑھ کر سنائیں گے، درست بات، جس کی وجہ سے اس کو پتہ چلے گا اور اس کے بعد ہوگا۔ اچھا، جب آپ نے پڑھ کر سنا دیا، اس نے بات کر لی، تو اس کے بعد بھی بحث ختم نہیں ہوئی۔ ڈیفنس، اچھا ہمارے ہاں چونکہ پہلی بات ہمارے ہاں تو پولیس مار کر بندے کو اگلواتی ہے، جو کہ قانونی طور پہ طریقہ ہی غلط ہے۔ پولیس کا کام ہے ایویڈنس، ثبوتوں کو جمع کرنا اور کہ ایک انسان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا۔ پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے اوپر خود فرد جرم عائد کرنا، یہ ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، قانونی طور پہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلا سے ہماری پولیس تھوڑی سی ڈرتی ہے۔ یہاں کیوں ڈرتی ہے؟ عام آدمی کو چونکہ قانون کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے وہ قانون کی وہ چیزیں اس پر نافذ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب وکیل سے وہ اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وکیل ان کو بتاتا ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالتیں ہیں، تم لوگ نہیں ہو، تمہارا کام ہے کرائم کو یعنی کہ جرم کو قابو پانا، شخص کو گرفتار کرنا، اس کے ثبوتوں کو جمع کرنا اور عدالت کے روبرو حاضر کر دینا۔ عدالت ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اچھا اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اچھا، یہ تو ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے، تو مغربی دنیا میں ظاہر ہے وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو کہوں کہ ہر جگہ پر ایسا ہی اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نے ویڈیوز کے ذریعے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے ساتھ نسل کشی یا ان کے ساتھ نسلی امتیاز بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت ساری گفتگو موجود ہے۔ آپ نے میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ راوی ہر جگہ چین ہی چین لکھ رہا ہے، مگر زیادہ واقعات میں ایسا ہے کہ وہاں قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، جب عدالت میں ایک شخص کو پھر پیش کر دیا گیا تو پھر اگلی بحث شروع ہوگی پریسیڈنٹ کی، کہ وہاں پر بھی فرد جرم عائد کرنے سے پہلے اس کے جرم کی نوعیت، اس کے جرم کے جو کازیشنل وجوہات اور اس کے جرم کے جو معیار ہے، یعنی کہ جو اس کے ثبوتوں کی بنیاد پہ جرم کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کو زیر بحث میں لانے کے بعد ماضی کے تمام مثالوں کے ساتھ موازنہ کرنا، یعنی کہ پریسیڈنٹ جب عدالت کا جج فیصلہ دے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ ریشو نکالے گا، یعنی کہ 10-12 کیسز، 10-12 مقدمات کے اندر اس خاص طرح کا جو جرم ہوا اس میں ججوں نے کیا نتائج نکالے، ان تمام نتائج کو جمع کر کے اس نتیجے کے ساتھ موازنہ کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ اس کو وہ جو لمبا سا ایک فیصلہ جب بھی آپ کھولیں گے نا، جیسے کہ آپ لکھ لیجئے اس میں کینلی، KACAN، سوری یہ دیکھیں نا CANLLI، یہ کینلی یہ کینیڈا کے لیے ہے، اس طرح انگلینڈ کے لیے ویسٹرن لا ہے، مگر کینیڈا کے لیے کینلی۔ یہ ایک ویب سائٹ آپ کھولیں، کھول کے آپ کوئی بھی جرم لکھ لیں، کوئی بھی جرم لکھ لیں، مرڈر لکھ لیں، تو آپ کے پاس تمام مقدمات جو مرڈر کے اوپر طے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ وہاں پر موجود ہوں گے، جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
ہمارے پاس چونکہ پاکستان میں آن لائن نہیں ہے تو ہم کتابوں سے جو پرانے ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ چھپ کر آتے ہیں، تو ہم ان کو پڑھ کر کسی نتیجے کو اخذ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے فلانے کورٹ میں کیا فیصلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مگر مغرب میں یا جیسے کینیڈا کی آپ کو مثال دی ہے، آپ کو تمام جو ڈیسیجن آتے ہیں، جو کورٹ کے فیصلے آتے ہیں، سب نے کچھ کے اوپر کورٹ نے کہا ہوتا ہے کہ نہیں آن لائن ہوں گے، باقی سب آن لائن ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں جا کر انگریزی میں کوئی بھی مقدمے کی پوری کارروائی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پوری کارروائی سے مراد ہے کہ جج نے کیا زیر بحث لایا، یعنی کہ دونوں وکلاء کی گفتگو کے بعد ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ ٹرانسکرپٹ بھی پوری نکال سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جا کر کورٹ میں یہ کہیں کہ فلانے مقدمے کے اوپر جو بحث ہوئی تھی اس میں جو وکلاء نے گفتگو کیا مجھے اس کی بھی ساری کاپی چاہیے۔ تو آپ نے کبھی عدالت میں اگر آپ گئے ہوں، آپ کا اتفاق ہوا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بندہ بیٹھ کے ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیسیجن بھی ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ججوں جو وکلاء کی تمام گفتگو ہے وہ بھی ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں مقدمے کو پڑھنا چاہیں، یعنی اس کی پریسیڈنٹ کو سمجھنا چاہیں کہ اس نے کون کون سی مثالوں کو استعمال کیا ہے، تو آپ اس کی ٹرانسکرپٹ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو وکلاء کے درمیان جو بحث ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ صحیح طریقے سے نتیجہ نکال سکیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس جب کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کیس کی تیاری کرتے ہیں۔ جیسے کہ میرے پاس آ گیا، مثال کے طور پہ، مثال کے بغیر تو بات سمجھی نہیں جا سکتی، مثال کے طور پہ میرے پاس آ گیا ریفیوجی کا ایک کیس۔ کینیڈا میں جا کے یا انگلینڈ میں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی پناہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی پناہ۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سیاسی پناہ لیتا ہوں، اور میں سیاسی پناہ اس بنیاد پہ لیتا ہوں کہ میں پاکستان میں لیفٹ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جو ترقی پسند سیاسی جماعت کا حصہ، بائیں بازو کی جو جماعتیں، اور میں بائیں بازو کی جماعت کی جانب سے پاکستان میں ایک سوشلزم کے انقلاب کے لیے کام کر رہا تھا، مارکسسٹ انقلاب کے لیے، تو مجھے مذہبی تنظیموں کی جانب سے خطرہ لاحق ہے۔ یہ وہ کیا کہے گا، یہ اس کا کہانی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں بیس آف کلیم، میرے کلیم کی یہ بنیاد۔ یہ وہ مجھے کہے گا کہ آپ میرے وکیل بن جائیے، اور مجھے ہائر کرے گا، مجھے ریٹین کرے گا، فرض کیجیے۔ تو ریٹین کرنے کے بعد میں نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تیاری کیا کرنی ہے۔ اس سے تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہے، میں نے پریسیڈنٹ دیکھنے ہیں، وہی بات جو ہم نے پہلے زیر بحث لائی۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان سے اس سے پہلے کسی ترقی پسند شخص نے کینیڈا کے اندر سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے، اور اس پہ کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے وہ پورے مقدمہ کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد دیکھنا ہے کہ اس میں جج کی کیا زیر بحث باتیں ہیں، اس پریسیڈنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں زیر بحث آئی ہیں، کیا کیا ایلیمنٹ زیر بحث آئی ہیں۔ اب آگے جی ایلیمنٹ والی بات، واہ ایک ٹائم پہ پہنچ گیا ہم ایلیمنٹ پہ۔ ایلیمنٹ آف لا، یہ بھی ای ہے بھائی۔ اچھا، ایلیمنٹ آف لا ہم نے دیکھنے کہ اس میں جو قانون یا جو پریسیڈنٹ نے اصول بنایا گیا، پریسیڈنٹ میں اصول ایک ہوتا ہے جو وضع کیا جاتا ہے۔ اچھا، اصول، پہلے اصول کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ پرنسپل کہ کوئی بھی دنیا میں قانون ہوگا، کوئی بھی دنیا میں فیصلہ ہوگا، وہ ایک خاص اصول کی بنیاد پہ ترتیب دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے انسان کے قتل کے حوالے سے گفتگو کی، تو اصول کیا تھا؟ اصول یہ ہے کہ ایک انسان نے جو جرم کیا ہے اس جرم کے ایکول اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک نے اگر گاڑی غلطی سے کسی پہ چڑھائی ہے تو اس کا جرم مختلف ہے، تو لہٰذا اصولی طور پہ اس کو وہ سزا نہیں ملنی چاہیے جو اس شخص کو ملنی چاہیے جو گھر سے منصوبہ بندی کر کے گیا۔ درست بات، یہ ایک بیسک پرنسپل ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر مزید غوطہ زن ہو کے ہم نے اس کے ایلیمنٹس کو دریافت کیا کہ کیا کیا وجوہات تھی کہ یہ قتل اس قتل سے مختلف تھا۔ ایسا ہی ہے، اسی طرح ایک انسان جب سیاسی پناہ لے گا اور ایک مقدمہ درج کر دیتا ہے کہ میں پاکستان کے بائیں بازو تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کو بنیادی کچھ ایلیمنٹس لا کے مکمل کرنے ہوں گے۔ یہ کہاں سے ہمیں سمجھ آئی بات؟ یہ آئی ہمیں سمجھ دو طریقے سے آ سکتی ہے۔ ایلیمنٹس کو ہم سمجھیں گے دو طریقے سے، ایک یا تو اسٹیچو ہمیں بتا رہا ہو کہ ایلیمنٹ کیا ہے، دوسرا ہمیں پریسیڈنٹ بتا رہا ہو کہ ایلیمنٹ کیا ہے۔
یا تو جج نے بتایا ہو اپنے فیصلے میں کہ ہم ماضی کے تمام تر مقدمات کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ اصولی طور پر یہ بات درست ہے، یا دستوری مقننہ نے بتایا ہو کہ یہ اصول یہ ہے۔ آئیے پھر ریفیوجی کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ ریفیوجی یعنی کہ ایک بندہ سیاسی پناہ لے رہا ہے تو اس کو 4 چیزوں کو مکمل کرنا پڑے گا۔ پہلا، اس ملک میں جہاں اس کے خلاف لوگ تھے، یا زیادہ تر لوگ جو بائیں بازو کے ہوتے ہیں وہ مذہبی تنظیموں کا ذکر کرتے ہیں، وہ مذہبی تنظیمیں اس کو پورے ملک میں کہیں نہیں چھوڑ پائیں گی، مار دیں گی، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تھریٹ جو ہے زندگی، اس کو ہم کہتے ہیں ویل فاؤنڈیڈ فیئر، اس ایلیمنٹ کا نام ہے، یعنی کہ جان کا خطرہ بہت ہی سنگین ہے کہ جنید کہیں بھی جا کر نہیں چھپ سکتا پاکستان میں، درست؟ لہٰذا اس کی جان کو خطرہ پورے پاکستان میں۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں گجرانوالہ میں ہوں، گجرانوالہ چلے، اور وہاں پر مجھے جٹوں سے میری لڑائی ہو گئی ہے تو مجھے سیاسی پناہ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ویل فاؤنڈیڈ فیئر مکمل نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اگر اس کی گجرانوالہ میں لڑائی ہوئی ہے تو وہ کراچی جا کے رہنا شروع کر دے، جٹ وہاں تو نہیں ماریں گے اس کو، درست بات؟ تو سیاسی پناہ کے لیے پھر تنظیم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ اچھا میں بائیں بازو سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے لشکر طیبہ مارنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں یہ میں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور سمجھانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے میں پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں تنظیم تو وہاں ہوگی نا جی، تنظیم تو وہاں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایلیمنٹ مکمل ہو گیا پہلا ویل فاؤنڈیڈ فیئر کا۔ یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریاست کے خلاف کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ بلوچ یا کشمیری یا پشتون، بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جو سیپریٹسٹ مومنٹ ہیں، یعنی علحدگی پسند تنظیم ہیں، تو ان کو ریاست سے پوری سے خطرہ ہوتا ہے۔ جس کو ریاست سے خطرہ ہو، جس کو تنظیم سے خطرہ ہے تو وہ اتنا ڈرا ہوا، سوچے جس کو ریاست سے خطرہ ہوگا اس کے بچنے کے لیے تو پاکستان کے پانی کی گہرائی میں بھی راستہ نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس کو تو سیاسی پناہ چاہیے، یعنی کہ ویل فاؤنڈیڈ فیئر پہلا ایلیمنٹ آپ کو سمجھایا۔ دوسرا، آلٹرنیٹو فلائٹ کا، یعنی کہ اس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اس حالات کے اندر کیا کیا ایسے عوامل اختیار کیے، کیا کیا حربے استعمال کیے کہ وہ اپنی زندگی کو بچانے کے طریقہ کار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اس کے لیے کیا ہے، سوچئے کہ اب پاکستان میں تو ہر دوسرا آدمی خطرے کا شکار ہے، تو سارے لوگ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ میں جا کے سیاسی پناہ کیوں نہیں لے لیتے؟ سیاسی پناہ کیوں نہیں لے لیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھیے، قانون کو بنانے کے دوران، پریسیڈنٹس کے دوران انہوں نے سیکھا، پریسیڈنٹ ہمیں لرننگ ایٹیٹیوڈ دیتے ہیں، یعنی کہ ماضی کے تمام مقدمات کی روشنی میں چونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے تو لہٰذا ہم نے سیکھی ایک بات، اور وہ کیا سیکھی کہ ظاہر ہے اگر ہم نے یہ کھول دیا راستہ کہ کوئی بھی بندہ جس کو خطرہ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے تو سارے لوگ چلے جائیں گے، سب لوگ چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے، درست؟ اچھا، تو گویا سیکنڈ ایلیمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے لینڈ آف پرسیکیوشن چھوڑنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو خطرہ ہے پاکستان میں، یا انڈیا کی مثال لے لیجیے، پاکستان کی مثال ہے کوئی ہمیں نہ چپ کے لے جائے، انڈیا کی مثال فرض کیجیے، انڈیا میں اگر آپ کسی مسلمان تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ہندو ایکتا سے، آپ کو بی جے پی کے لوگوں سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ خطرہ لاحق ہونے کے لیے پہلے تو آپ نے کہہ دیا خطرہ لاحق ہے، چونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، جی آپ اویسی پر بھائیوں کے کوئی جاننے والے، وہ جو اکبر اویسی ہے، تو مگر اگر فرض کیجئے آپ انڈیا کے اندر ہی رہ رہے ہیں، یا پاکستان کے اندر ہی رہ رہے ہیں، یا نیپال کے اندر ہی رہ رہے ہیں، یا چائنا کے اندر رہ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو کا کلیم ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ دوسرا ایلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی جان کو بچانے کے لیے ہر ممکن وہ حربہ کرنا ہے جس سے آپ اپنی جان کو بچانے یا تحفظ دینے کے تمام عوامل کو مکمل کریں۔ تو پہلا عوامل کیا ہے کہ جب آپ کو ملک سے خطرہ تو آپ اس ملک سے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ
جب آپ سیاسی پناہ لیتے ہیں تو آپ کو وہ دھرتی چھوڑنی پڑتی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے. آپ پاکستان سے اپلائی نہیں کرتے, ایسا ہی ہے, آپ پاکستان سے اپلائی نہیں کرتے, آپ دوسرے ممالک میں جا کے سیاسی پناہیں لیتے. اگر آپ نے پاکستان سے اپلائی کیا تو وہ کہیں گے تو آپ مرے تو نہیں ہیں, بچے ہوئے ہیں آپ تو ٹھیک. تو یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ آلٹرنیٹو فلائٹ, اس میں لوگ فرار اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ, تیسرا کریڈیبلٹی ٹیسٹ. کیا یہ ساری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا آپ جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کے اندر جب آپ کو بندہ عدالت میں جاتا ہے تو پاکستان میں ہم وٹنسنگ کرتے ہیں, گواہیاں دیتے ہیں, سچی جھوٹی گواہیاں. اسی طرح دنیا بھر میں کسی بھی انسان کی ایمانداری کو پرکھنے کے لیے آنیسٹی یا کریڈیبلٹی, یعنی کہ اس کی ایمانداری اور اس کی کریڈیبلٹی کی اردو پر دریافت کر لیجیے گا, اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لینا پڑتا ہے. یعنی کہ کس طریقے سے مجھے پتہ چلے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. یا تو میرے پاس کوئی سائنسی طریقے سے فورنزک کے ذریعے, جیسے کہ ہم قتل کے معاملے میں فورنزک سائنس کو یوز کرتے ہیں, فنگر پرنٹس کو یوز کرتے ہیں, جو انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں ان کو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. ان کو ڈھونڈنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ایک انسان نے جرم کیا ہے, اسی انسان نے کیا. یعنی کہ خون کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, بال کسی کے وہاں پر پڑے ہوئے مل جائیں, لڑائی کے دوران اکثر بال اتر جاتے ہیں, ان کے ذریعے بھی مطلب مختلف طریقے سے آپ فورنزک رپورٹس کی بنیاد پہ آپ نتائج اخذ کر سکتے ہیں. مگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے ملک میں ہوں اور مجھے وہاں جان کو خطرہ تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا, وہ کیا, ہم کوسچننگ, اس سے سوال پوچھیں. اس میں ایک آدھ ایکسپرٹ ایسا بٹھائیں گے جس کو انسانی نفسیات کا یہ علم ہوگا. سائیکالوجی آف کرائم کی بکس ہوتی ہیں نا دنیا میں, نفسیات, جو جرم کی نفسیات میں, ایک شخص ایسا بٹھائیں گے جو دوسرے انسان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کا ماہر ہوگا. اور پھر ہم اسے سوال کرنا شروع کر دیں گے, اچھا تم نے ایسا کیوں کیا, تمہاری کہانی میں یہ ہے کہ تم گجرانوالہ سے پہلے گجرات گئے تھے, تم گجرات کس تاریخ کو گئے تھے, اچھا جس تاریخ کو تم گئے تھے اس دن تم کس سے ملے ہوگے. تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ سے پوچھیں گے جس شخص سے تم گجرات میں اس تاریخ کو ملے تھے اس نے کیا بات کی تھی تم سے, حالانکہ ہم تاریخ غلط بتا رہے ہوں گے. تو گویا گھنٹے 1.5 گھنٹے کے سوالات کر کے کسی بھی انسان کے جھوٹ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ماہر نفسیات ہے تو کسی حد تک معاونت مل سکتی ہے. مگر ظاہر کچھ چتے پکے جھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے, کسی حد تک کے جھوٹے کو پہچان سکتے نا. تو اس لیے عدالتیں معاون لے لیتی ہیں اور پھر ٹرانسلیٹر لیتی ہیں جو اس بندے کی زبان کا ترجمہ کر کے عدالت کو بات سمجھائے, تو پھر اس کے بعد اس کا کلیم سمجھ میں آتا ہے. درست. تو یہ جو ہم نے ایلیمنٹس زیر بحث لائے ہیں, یہ ہم نے کہاں سے لائے بھائی؟ ایک تو ہمیں ایکٹ سے پتہ چلا, اور دوسرا ہمیں ماضی کے ان تمام پریسیڈنٹ سے, ماضی کی ان تمام مثالوں کے ذریعے بات سمجھ میں آئی. یعنی کہ شروع میں اس کا مطلب ہے کہ ریفیوجی یعنی کہ جو سیاسی پناہوں کا قانون تھا وہ ایسا نہیں تھا, اس میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. اس میں صرف یہ تھا کہ ایک انسان آگے کہتا ہے کہ مجھے جان کو خطرہ ہے. آپ کہتے ہیں اچھا تمہیں جان کو خطرہ ہے تو تم پولیس کی رپورٹ ہمیں بتاؤ, تمہارے خلاف کوئی FIR کٹی ہے, ریاست نے تمہارے خلاف کوئی غلط FIR کاٹی ہے, بتاؤ. وہ دکھاتا تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم رہ سکتے ہو. مگر وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلا کہ FIR تو جھوٹی بھی کر سکتی ہے, FIR تو کوئی فیبریکیٹ بنا بھی سکتا ہے, کک بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا پھر دوسرا طریقہ آ گیا کہ کیا تم نے اپنے علاقے کو چھوڑا تھا, تمہاری اپنے نظریات کے ساتھ کیا کمٹمنٹ تھی, تم نے اپنے نظریات کو کیسے تبدیل کیا. درست ہو گئی بات. اب ہم پریسیڈنٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ ہم نے انسانی تاریخ میں جب سے قوانین بننا شروع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پریسیڈنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اپنے ہی علاقے کا پریسیڈنٹ یوز کریں گے, آپ دوسرے ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس پہ آتے ہیں کہ کس کس کا استعمال کر سکتے ہیں. مگر پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یعنی کہ مسالے جو انسانی تاریخ میں
قوانین کے اندر اور جرم کے اندر ارتقاء کے ساتھ ساتھ مارز وجود میں آئی اور وقت کے ساتھ ان میں نکھار پیدا ہوتا گیا، اور وہ اب اس نہج پر پہنچ چکی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر کے اگلا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نئی مثال مارز وجود میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ کسی خاص جرم کی نوعیت آج مکمل بدل جائے، جیسے کہ اب دنیا میں نئے طرح کے جرائم کون سے ہوتے ہیں؟ ہراسمنٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دوسرے شخص کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کی عزت اچھالتے ہیں، تو ہم اس کے خلاف ڈیفیمیشن یعنی کہ حتی کہ عزت کا مقدمہ درج کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، اور اس میں چونکہ قوانین ابھی مکمل طور پر ترتیب ہی دیے جا سکے، کیونکہ سوشل میڈیا کو آپ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں سمجھے کہ اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، ہے نا، ایک آرکڈ یا یاہو کے اوپر وہ ٹیکسٹ کیا کرتے تھے، اور تو نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا۔ تو یہ ہماری زندگی میں ایک چیز جو نمودار ہوئی ہے، اور جن کی طرح پورے معاشرے کو جس نے نگل لیا ہے، تو لہٰذا اس پورے معاشرے کو نگلنے والی ایک نئی چیز کے اوپر قوانین کا کیا اطلاق ہوگا؟ لازمی طور پہ یہ والی بات منطقی طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی قانون اس ایریے میں مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ابھی مثالوں کی بہت ساری گنجائش ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ایک انسان کی حد تک عزت کے کیا کیا طور طریقے ہیں، ان کے اوپر فرد جرم کیسے عائد کیا جا سکتا ہے، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ یا ہراسمنٹ، خواتین کے کو ہراس جو کیا جاتا ہے یا ان کو کسی طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے اوپر کس طریقے سے قانون سازی کی جانی چاہیے، اس کے اوپر بھی گنجائش موجود ہے۔ اچھا، پریسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ ہر کورٹ بنا لیتا ہے، کورٹ بھی کئی درجوں پر ہوتے ہیں، جیسے کہ پروونشل کورٹ، صوبائی کورٹ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سول کورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے، ایسے ہی امریکہ، کینیڈا اور خاص طور پہ انگلینڈ کے اندر پہلے ہوتے ہیں پروونشل کورٹس، اسمال کورٹس، ٹھیک ہے؟ ٹریبیونلز، جیسے کہ بجلی کے محکمے کے ٹریبیونلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اس خاص محکمے کے حوالے سے ہی فیصلے دے سکتے ہیں۔ یا جیسے کہ امیگریشن اور ریفیوجی کے ٹریبیونلز ہوتے ہیں، وہ صرف امیگریشن اور سیاسی پناہوں کے اوپر ہی فیصلے دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے کورٹ کا درجہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں کورٹ آف کوئین بینچ، یعنی برطانیہ کی ملکہ۔ یہاں پر بھی ملکہ برطانیہ کا نام ایسے نہیں ہے کہ وہ آ کے کورٹ میں بیٹھتی ہے، اس کا نام صرف استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ صدر یہ ہیں، وزیر اعظم یہ ہیں، مگر حاکمیت اللہ رب العزت کی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ رب کائنات کے پاس ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح مغربی ممالک میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ ہے، لارڈ یہ ہیں، مگر جو ملکہ برطانیہ ہے وہ خدا کی جانب سے رہنمائی کے طور پر موجود ہے قانون کے اوپر۔ جیسے ہمارے ہاں نیچے طرح طرح کے قوانین بنتے رہتے ہیں، اور کوئی مطلب اسلامی جو شرعی کونسل ہے اس سے بھی اتنی بات نہیں پوچھا جاتا، اسی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ ملکہ برطانیہ کو ہر قانون میں ملوث کیا جائے، مگر اس کو ایک ہیڈ کے طور پہ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئین بینچ جو سیکنڈ ہائر کورٹ ہے، جس کو ہم ہائی کورٹ کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ تو جو پریسیڈنٹ یعنی کہ جو کوئی نئی مثال قائم ہوگی تو وہ ظاہر ہے سول کورٹ تو نہیں بنا سکتا نا، یا صوبائی کورٹ تو نہیں بنائے گا، پروونشل اس کو بنائے گا تو کوئین بینچ ہی بنائے گا، کیونکہ یہاں سے جج نے کئی سو ہزاروں فیصلے دینے کے بعد کوئین بینچ میں گیا ہوگا، اس کی ایک الگ ہرارکی یعنی کہ اس کی ایک الگ اقتدار ہے، اس کی جورسڈکشن زیادہ ہے، اس کا دائرہ کار زیادہ ہے، تو لہٰذا وہ فیصلہ بڑا دے سکتا ہے، تو اس کا پریسیڈنٹ ہوگا۔ اب اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے، فرض کیجیے ایک چیز کے اوپر ہائی کورٹ نے یا کوئین بینچ نے ایک فیصلہ صادر کر دیا اور کہا کہ آئندہ کے بعد ایسا ہے کہ جو مطلب مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ گنجے ہوں گے ان کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ میں بادشاہوں کو شمول مجھے،
جو گنجے لوگ ہیں ان کو مار دیا جائے گا. ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے. اور سپریم کورٹ یہ کہتا ہے، کچھ دنوں بعد ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ درمیان سے مانگ نکالیں گے ان کو مارا جائے گا، بالوں والوں جو گنجے ہیں ان کو نہیں مارا جائے گا. تو اب کیا ہو گیا کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آٹومیٹکلی اب رد ہو گیا. اب اگلی دفعہ جب کوئی بندہ ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ لے کے جائے گا کسی گنجے کے خلاف تو اس کا وکیل اٹھ کے کہے گا بھائی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، آپ ایسے ہی کہانیاں نہ کریں تو چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو ہائی کورٹ کا جج کیا کہے گا کہ سپریم کورٹ کا جو کہ فیصلہ آیا ہوا ہے تو وہ پریسیڈنٹ، وہ سب سے اعلیٰ مثال ہے کیونکہ اوپرلے کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو لہٰذا اس کی بنیاد پہ ہی مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو پچھلا فیصلہ تھا جو ہائی کورٹ کے کسی فلانے جج نے دیا تھا اب وہ مثال نہیں رہی کیونکہ مثال اب اوپرلے درجے کی آ چکی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ ایک تو پہلے ہم نے پڑھا کہ پریسیڈنٹ ہوتا کیا ہے، بنتا کیسے ہے. اب ہم نے پڑھا کہ پریسیڈنٹ مثال ہر بندہ ایرا خیرا نتو خیرا اٹھ کے نا تو مثال قائم نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی کورٹس کی ہرارکی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر کورٹس کی جہاں ہرارکی سپریم کورٹ کی ہے تو اس کے سامنے ایک اسٹیچو بھی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یعنی کہ آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکٹ لے لی. سنا ہوا نہیں؟ سو موٹو ایکٹ لے لیا یعنی کہ انہوں نے خود سے بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ ایک میڈیا کے ذریعے یا لوگوں کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ لاہور کے اندر آلودگی بہت زیادہ ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بیٹھ کے سو موٹو ایکٹ لے کے کہا ہے کہ اس کے اوپر رپورٹ طلب کی جائے گی تمام اداروں سے کہ اس آلودگی کو قابو پانے کے لیے کیا کیا جائے گا. لہٰذا سپریم کورٹ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ تمام رپورٹس دیں تاکہ آلودگی کو قابو پایا جا سکے اور اس کے لیے فیکٹریوں کے اوقات کو ہم لمیٹڈ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ یہاں پر اب دو چیزیں ایک دوسرے کے بالکل برابر کھڑی ہیں، یعنی کہ اسٹیچوٹری ایک طرف پارلیمنٹ جن کے پاس حاکمیت ہے اور دوسری طرف عدالت. عدالت اس قانون کو جو یہاں بنتا ہے اس قانون کی محافظ ہے اور محافظ کی سب سے اوپر عدالت بیٹھی ہے سپریم کورٹ. تو لہٰذا وہ کسی بھی قانون کے زیر سایہ ایک حکم نامہ جاری کر سکتی ہے. اگر اس حکم نامے میں کوئی ایسی بات بہت ہی خراب ہو گئی اور جو کہتے ہیں کہ اسمبلی والے سارے بیٹھ کے کہیں کہ نہیں جی یہ ہم نہیں مانیں گے تو ان کو ایک نیا بل پاس کرنا پڑے گا، ورنہ عدالت کا جو حکم ہوگا وہ اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا. درست بات ہوگی؟ تو ہم نے اسٹیچوٹری میں پڑھا کہ پہلے تو مثالیں بنتی رہی ہیں اور ان کی ایک پوری تاریخ ہے. یعنی ہمیں کسی چھوٹے سے جرم کو بھی لے لیں، چھوٹا سا جرم کہ کسی شخص نے فرض کیجئے کہ کسی شخص نے انجمن انسدادیہ برہمی حیوانات جانوروں کو تحفظ دینے والی ایک تنظیم جیسے کہ پاکستان میں SPCA دنیا بھر میں ہوتی ہے، کسی شخص نے اپنے کتے کو مار دیا ہے، ٹھیک ہے، یا جانور پہ زائد بوجھ لاد دیا ہے تو اس کے لیے آرگنائزیشن جو کام سر انجام دے رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی مثال کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر آپ اس ادارے کو طلب کیا جا سکتا ہے کہ کون سے شخص نے SPCA کے قوانین یعنی کہ جو جانوروں کے خلاف جو قوانین ہیں ان کو نقصان پہنچایا کسی جانور کو، اور اگر اس کے اوپر کوئی مثالیں موجود ہیں اور نئی مثال آنے لگی ہے تو وہ مثال کی بنیاد پر سزا کا تعین ہوگا. مثال آپ نے یہ سنا ہوگا یا آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا کہ میٹرک اور FSC میں بایولوجی پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ مینڈکوں کا آپریشن کرتے ہیں. سنا ہوگا نا؟ اب بنیادی طور پہ تو یہ جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ اس کو یوں چیر پھاڑ دیا جائے. ایک تو ذبح کرنا باقاعدہ حلال ہے مگر ایک جو جانور ذبح کر کے کھایا نہیں جا سکتا اس کا پیٹ پھاڑنا، آنتریں نکالنا، دیکھنا آنتوں کے اندر کیا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اوپر مغرب میں بحث چھڑ گئی. یہ 90s کے دور کی بات. پھر اس پہ قانون سازی ہوئی، پریسیڈنٹس بنے کہ آپ ڈائسیکشن کے لیے کون سے جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا.
یعنی کہ ان کو مار کر استعمال کریں گے، زندہ استعمال کریں گے، کیسے کریں. اسی طرح دنیا میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ چمگادڑ اور مختلف طرح کے جانوروں کو کھایا جاتا ہے، اور کئی جگہوں پہ ان کے خلاف قوانین ہیں. جیسے کہ ہمارے ملک میں آپ ایسے وائلڈ اینیملز کو ذبح کر کے نہیں کھا سکتے. قانون موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف حلال جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کی ایک لسٹ ترتیب دی. جیسے تو یعنی کہ ہر چیز چھوٹی بڑی ہر چیز کے اوپر قوانین کے اطلاق کے لیے انسانی تاریخ کے اندر سے آئے ہوئے وہ تمام پریسیڈنٹس موجود ہیں، جن کی روشنی میں ہم نئے پریسیڈنٹ کو جنم دیتے ہیں گفتگو کے دوران عدالت. اور اس کے لیے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سی عدالتیں یہ کر سکتی ہیں اور کون کون سی نہیں کر سکتی. لیجئے یہ دو حصے ہم نے بات مکمل کر لی. اب آئیے پرائیویٹ لا کی جانب. پرائیویٹ لا یعنی کہ آپ کا ذاتی قسم کا جو قانون ہے، جو عام طور پہ انسانوں کے درمیان میں رائج. انسانوں کے درمیان میں جو قوانین رائج ہوتے ہیں وہ ہیں دو انسانوں کے درمیان. ایک تو ہے آپ کے اور ریاست کے درمیان میں قوانین. اچھا، انسانی حقوق کی جو ہم نے بات کی تھی، ہم یونائٹڈ نیشن کا چارٹر پڑھیں گے آگے کسی کلاس میں، مگر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی حقوق انسان اور ریاست کے درمیان میں. انسانی حقوق کیوں ترتیب دیے گئے تھے؟ کیونکہ ریاست، اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ریاست ایک مطلق اور ممتاز حیثیت اختیار کر گئی تھی. وہ جنگ و جدل میں جس کو مرضی چاہتی اپنی جنگ میں شامل کرتی اور دوسرے ملک پہ حملہ دعویٰ بول دیتی، اور بہت سارے لوگوں کو یوں ہی قتل عام کر دیا جاتا، اور پھر وہ ان ریاستوں سے بغاوت کر کے اپنی ریاستیں نہ بنا سکتی. جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے یہ پاکستان ایک ریاست کے اندر سے الگ ملک حاصل کیا ہے. اگر اس ریاست کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ اس ملک میں الگ ملک حاصل کرنے والے لوگوں کو سزائے موت دے دی جائے گی تو وہ دے سکتی تھی. مگر اس دوران قانون آزادی ہند آیا، ایک بحث دنیا میں چھڑی کہ ریاستیں نئی معرض وجود میں آ سکتی ہیں. آج ہم میں اگر کوئی بندہ نئی ریاست کی بات کرتا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر اصولی طور پہ جو انسانی قانون ہے اس کے مطابق تو کسی بھی شخص کو یہ آزادی اور حق حاصل ہے کہ وہ ایک آرگنائزیشن بنا کے اپنی گفتگو کر سکتا ہے. ہاں، اگر وہ بندوق اٹھائے گا تو پھر وہ ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ تو ایک تو ہو گیا کہ جو انسانوں کو ڈیل کرنے کے لیے ریاست کے قوانین ہیں، اس کے مقابلے میں انسان کے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے، تو لہٰذا اس کے لیے انسانی حقوق ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ کہ ایک انسان کو یہ حق حاصل ہے. تو لہٰذا انسانی حقوق جب آپ پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ان کا اطلاق کس کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی ریاست اور اس کے ادارے کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کینیڈین پولیس کی مثال دے کے کہا کہ جب آپ کو گرفتار کریں گے تو آپ کو قوانین پڑھ کے سنائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روڈ پر جب کسی سے جھگڑا کرنے لگے تو آپ اس کو پہلے قانون پڑھ کے سنائیں کہ نہیں تمہارے پاس یہ حق ہے کہ تم خاموش بھی رہ سکتے ہو، مکہ نہیں بھی مار سکتے، مار بھی سکتے ہو. یہ تو آپ دو انسانوں کے درمیان کی لڑائی ہے. تو جب ریاست کا کوئی ادارہ آپ کے ساتھ میوے کلام ہو، آپ کو کسی طریقے سے ہراس کرے، گفتگو کا حصہ بنائے، تو اس کو بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ بڑی بات سمجھ میں آ گئی کہ آج کے بعد پولیس والا کوئی بھی ریاست کا، ان کو انسانی حقوق کا اور ریاست کے قوانین کا پالن کرنا پڑے گا. اس کے بغیر وہ آپ سے میوے کلام نہیں ہو سکتے. ٹھیک بات؟ اب آ گیا پرائیویٹ لا، یعنی کہ انسانوں کے آپس میں بھی تو قوانین ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں، جن میں جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی، میں نے آپ سے موٹر سائیکل خریدنے والی بات کی. یہ ہمارا پرائیویٹ کانٹریکٹ ہے. یہ کانٹریکٹ معاہدے، آپ ایک مستری کو لا کر کہتے ہیں کہ اس دیوار کا تھوڑا سا نقشہ تبدیل کرنا ہے اور اس کے اوپر میں نے رنگ کروانا ہے. مستری کو آپ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، اس نے کہا کہ جی یہ میں سارا کچھ کروں گا، 5,000 روپیہ میں لوں گا.
آپ کہیں گے نہیں میں تمہیں 4,000 روپیہ دوں گا، مستری کہے گا اچھا جی مینیج کر لو۔ اب آپ دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو گیا، جو چیزیں آپ نے اس کو بتائی ہیں اس نے وہ مکمل کرنی ہے، اور جو پیسے اس نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے مزدوری اس کو ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے اپنی گفتگو میں طے کر لی کہ میں نے تمہیں پیسے کب دینے۔ تو یہ آپ دونوں کے درمیان میں ایک پرائیویٹ کانٹریکٹ ہو گیا، درست بات؟ یہ پرائیویٹ کانٹریکٹ مکمل ہو جائے گا، آپ نے کیا کیا، اس کو پیسے دے دیے اور اس نے آپ کا کام سر انجام دے دیا۔ مگر فرض کیجئے آپ نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس نے آپ کا معاملہ مکمل کر دیا، تو اجرت تو باقی رہ گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ عدالت کا دروازہ کھٹکائے گا، ٹھیک ہے۔ یا تو معاملہ بہت چھوٹا سا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں مغربی دنیا میں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکائے گا اور کہے گا کہ میرے پاس جو میں نے کام کیا اس کی اجرت نہیں ملی، مجھے ویج نہیں ملی، مجھے مطلب اجرت نہیں ادا کی گئی۔ جب اجرت ادا نہ کرنے کی بات ہوگی تو عدالت کو پوچھے گی کہ آپ کے درمیان میں پرائیویٹ کانٹریکٹ کیا تھا۔ سب سے پہلے تو عدالت یہ مانگے گی کہ آپ نے آپس میں جو معاہدہ کیا تھا وہ لکھا تھا۔ اگر آپ نے لکھا تھا تو پھر تو عدالت کے لیے بہت آسان ہے نتیجہ اخذ کرنا کہ آپ کے درمیان میں جو طے ہوا تھا اس کے مطابق پیسے ادا کریں۔ اگر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو دیوار کے اوپر اینٹیں اوپر سے باہر کر کے نیچے سے تھوڑی اندر کر کے دیوار کا رنگ پیلا کرنے کا کہا تھا، اور اس نے دیوار کا رنگ کر دیا سفید، اوپر سے اینٹیں سے خراب کر دیے، نیچے سے ایسے کر دیے، اس کا کام درست نہیں ہے، وہ اپنے کام کے ثبوت مہیا کرے گا، تو پھر عدالت کہے گی کہ اس شخص نے مس ریپرزنٹیشن یعنی کہ غلط بیانی کی ہے، تو اس کے اوپر ایک الگ قانون کا اطلاق ہوگا جس کے اوپر الگ بحث ہوگی۔ مگر اگر فرض کیجئے کہ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے تو پھر عدالت کہے گی کہ اس کی اجرت ادا کرے۔ وہ اجرت کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری اجرت کو نہ ادا ہوئے 2 مہینے ہو گئے، اور اس 2 مہینے کے دوران مجھے اس اجرت کے نہ ادا ہونے کا کچھ نقصان بھی ہوا ہے، میں نے یہ پیسے کسی دوسرے شخص کو دینے تھے، اس نے مجھے آگے پتہ نہیں کیا دینا تھا، لہٰذا میرے پیسوں میں کچھ اضافہ ہوگا، تو پھر عدالت اس بات کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ درست بات ہے کہ اس کے پیسوں میں خواہ تخواہ اضافہ ہونا چاہیے، اس کا ایک پیمانہ طے کر دیا جائے گا، درست بات۔ مگر پرائیویٹ لا اس وقت عدالت میں زیر بحث آئے گا جب آپ کے درمیان میں ڈسپیوٹ مسئلہ پیش آئے گا۔ اگر میں نے معاہدہ کر لیا اور ہم نے موٹر سائیکل خرید لیا آپ سے، پیسے میں نے ادا کر دیے، اس نے موٹر سائیکل مجھے دے دیا، تو پھر تو کسی عدالت کی کوئی ضرورت نہیں۔ عدالت کی ضرورت تب آتی ہے جب مسئلہ پیش آتا ہے، تو جب مسئلہ پیش آئے گا تو پھر عدالت پوچھے گی کہ آپ نے معاملہ لکھا تھا، کانٹریکٹ لکھائی کے فارم میں، ریٹن فارم میں موجود ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو وربل کانٹریکٹ میں۔ اچھا وربل کانٹریکٹ میں پھر مکمل بات واپس وہاں چلی جاتی ہے کہ ایک شخص سچ بولے گا یا نہیں بولے گا۔ ایک شخص کہے گا کہ ہم نے درمیان میں گفتگو کے ذریعے معاہدہ کیا تھا، عدالت تو یہ کہے گی کہ آپ کو لکھ لینا چاہیے تھا، مگر ظاہر ہے یہ تو نہیں کہے گی کہ آپ نے نہیں لکھا تو لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جائیں آپ، وہ اس کے اوپر فیصلہ تو دیں گے۔ پھر اس کے لیے کہیں گے کہ اچھا آپ اپنی ایفیڈیوٹ، اپنا بیان حلفی جمع کروائیں۔ ایک شخص وہ جس بھی کتاب کو مانتا ہوگا، جیسے کینیڈا میں کوئی بندہ بیان حلفی جمع کرواتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بائبل یعنی کہ سورۃ انجیل کے اوپر حلف لیتا ہوں کہ میں نے یہ والی بات جو کہی ہے درست کہی ہے، اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پہ حلف لیتا ہوں، اسی طرح ہندو کہتے ہیں کہ میں وید پہ حلف لیتا ہوں، اپنی اپنی کتابوں کے اوپر لوگ حلف لیتے ہیں۔ ہاں کون؟ ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ بس میں حلف دیتا ہوں، میں صرف قانون پہ، کانسٹیٹیوشنلزم ہم کل سیٹرڈے کو پڑھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ قانون کو مانتے، اور یہ قانون کو ماننا بھی دنیا میں باقاعدہ ایک مذہب کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشنلزم، جو بندہ رب کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، جو کتابوں کو مذاہب کو نہیں مانتا، وہ قانون کو تو مانتا ہے، تو مذہب کی ایک شکل وہ بھی ہوا کرتی ہے، تو وہ قانون پہ حلف لے گا۔ اچھا تو وہ حلف لے گا، ایک ایفیڈیوٹ، ایک بیان حلفی جمع کروائے گا، اور اس بیان حلفی کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے۔
ٹھیک ہے، گواہی دی جائے گی. ہاں اگر بیان حلفی وہ غلط جمع کروائے گا تو یہ غلط ہے. پھر اس کے اوپر اگر وکلا بحث کریں گے تو پھر وہی بحث جو ہم نے کچھ دیر پہلے کے دوران رکھی تھی وہ کیا تھی؟ وہاں پر آنیسٹی ٹیسٹ، ماہر نفسیات، تمام چیزوں کو شامل کر کے کسی ایک انسان کی کوشچننگ کی جا سکتی ہے. کوشچننگ کا پہلے ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے کہ فرض کیجیے عدالت کو لگنے سے پہلے عدالت کا ایک نمائندہ آتا ہے وکلا کے دفتر میں، وہ آ کے کیمرہ لگاتا ہے، ایک اور بندہ بھی آیا ہوتا ہے، کیمرہ لگاتا ہے، اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس کا وکیل اس بندے سے سوال کر رہا تھا، اس کا وکیل اس کے کلائنٹ سے سوال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام سوالوں کے دوران وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کوئی ریکارڈڈ ہے. پھر وہ جج بیٹھ کے اس دونوں کی باتیں سنتا ہے غور سے، پھر اسے وہ اخذ کرتا ہے کہ ان میں سے کون سا جھوٹا ہے کون سا سچ ہے. ٹھیک، کئی معاملات میں ایسے بھی ہوتا ہے. تو پرائیویٹ کانٹریکٹ دو انسانوں یا لوگوں کے درمیان یا کمپنیز کے درمیان، کارپوریٹ آرگنائزیشن کمپنیاں جو ہوتی ہیں، ایک کمپنی فرض کیجئے اس کے پاس کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن کمپنی، اس کو ڈی ایچ اے والے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ اسکیم پوری بنا کے دیں، تو ان کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوگا جو کہ پرائیویٹ کانٹریکٹ ہے. اس پرائیویٹ کانٹریکٹ کو انجام دینے کے لیے بہت سارے وکلا بھی ہوں گے ساتھ. کیوں گے؟ کیونکہ وہ بتائیں گے کہ اس کانٹریکٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے. وکیل کی ضرورت آپ کو کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ آپ ابھی تو ہنی مون پیریڈ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ خوش ہوتے ہیں، دو کمپنیاں بڑی خوش ہیں، کہتے ہیں وہ جی آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ہماری جگہ ہے جناب، ہم اسکیم بنائیں گے بیچیں گے، دونوں خوش ہیں، لڈو کھا رہے ہیں. مگر پھر وکیلوں کو بلا کر کانٹریکٹ سے لکھا جاتا ہے کہ کل جب یہ خوش نہیں ہوں گے تو اس صورت میں ان کے درمیان میں وہ کون سا معاہدہ ہوگا جو قانون کی نظر میں درست ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا. اس لیے مغربی دنیا میں جب بھی کوئی قانون کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کمپنیز کے درمیان میں، تو اس میں وکیل جو ہوتے ہیں وہ آخر میں ایک ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں، آخر میں ایک سائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیاں ایگری کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کمپنی فرض کیجیے کسی کو کوئی گھر بیچتی ہے کوئی، تو گھر بیچنے کے جو ڈاکیومنٹ اس کو دیتی ہے تو اس ڈاکیومنٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے انڈیپینڈنٹ لائر ایڈوائس دی ہے، یعنی کہ اس نے آزادانہ طور پر کسی الگ وکیل کے پاس جا کر اس پورے کانٹریکٹ کو زیر بحث لانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ اس پہ سائن کر سکتا ہے. درستوں کی بات. پھر اس کے بعد سائن، کیونکہ اس کے نیچے ایک لائن میں لکھا ہوگا کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آزادانہ طور پہ ایک وکیل سے آپ نے بات کر کے اس سے ایڈوائز لے کر اس سے نصیحت لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں اور نیچے آپ نے سائن کیے ہوتے. کل اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو اس میں بہت گھاٹا ہو گیا، گھر جو آپ نے مجھے بیچا ہے اس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کی جو اوپر جو فلورنگ ہوئی ہے ٹاپ ہوئی ہے وہ پتہ نہیں ایسے تھی اور بعد میں تو ایسے نکل آئی، تو اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے جیسے نکل آئی ہے اور آپ نے جو ڈسکس کیا تھا میرے سے وہ کچھ اور تھا. تو پھر اس شخص کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اس جو معاہدے کو پڑھ کر نیچے دستخط کیے تھے اس دستخط کے اندر یہ والی بات درج تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ایک آزادانہ طور پہ رائے لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ اس پہ سائن کر رہے ہیں، لہذا آپ پھنس گئے. اس بات تو اس لیے وہ پوری جو کہانی ہوگی جو پورا کانٹریکٹ ہوگا اس کو پڑھا جانا ضرور ہے تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ دستخط کیا کریں. یہ ہو گیا کیا؟ پرائیویٹ لا، یعنی کہ دو انسانوں کے درمیان میں، کمپنیوں کے درمیان میں، انسان اور کمپنی کے درمیان میں جو قوانین کا اطلاق ہوتا ہے وہ آزادانہ ہوتا ہے. آپ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں اور جب آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے تو اس کو آپ نے انجام دینا. انجام نہیں دے پائے تو آپ کورٹ میں جائیں گے. اچھا فرض کیجئے آپ نے ایک ریسٹورنٹ، ایک ہوٹل کی ایک برانچ کھول دی
ایک ہوٹل کی برانچ کھول دی، اور آپ نے برانچ کھولنے کے بعد یہ دیکھا کہ آپ نے برانچ میں کسی بڑے ہوٹل کے چین کا نام ڈالنا ہے، جیسے کہ چسی کڑھائی ٹکا، تنویر بھائی والا، تو اس کا آپ نے نام لینا ہے۔ ظاہر چسی کڑھائی ٹکا جیسے تنویر صاحب کا، تو وہ انہوں نے پشاور والوں سے نام لیا ہوا ہے، انہوں نے ٹریڈ مارک نام کا لیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ نام ان کا ہے، انہوں نے اس کا ایک لائسنس لیا ہوا ہے حکومت سے، لہٰذا کوئی دوسرا شخص ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کے ہر کونے میں بہت سارے بیکن ہاؤس اور LGS اسکول کھلے ہوئے ہیں، مگر اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے لینڈ مارک۔ لینڈ مارک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ان اصل LGS والا نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک فرینچائز دی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ یہ نگرانی کرتے ہیں کہ ان کا معیار تعلیم بہتر ہو، مگر ان کے مکمل سٹینڈرڈ وہ نہیں ہوں گے جو کہ اس LGS کے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے، یعنی انہیں فرینچائز لی ہوئی۔ اچھا، آپ فرینچائز لیتے ہیں تو اس کا فرینچائز کا ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ ایگریمنٹ نہیں کرتے، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ پرائیویٹ لاز کی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو انسان کے ذاتی قوانین یا جو کمپنیوں اور انسانوں کے درمیان میں قوانین ہیں، جو کہ ہماری تیسری قسم آئی ہے، اس میں آخر کون کون سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس میں مسائل گنے کے کیا تھے، اس کے مسائل ہم نے اس کے مسائل کے حل ہم نے مکمل زیر بحث لے آئے ہیں۔ تو پرائیویٹ کے اندر بھی تو مسائل ہوں گے۔ تو فرض کیجئے کہ کوئی شخص کوئی معاہدہ نہیں کرتا، جب معاہدہ نہیں کرتا تو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ایلیمنٹس کی بات کی تو ہم واپس گئے اسٹیچوز کے پاس اور کامن لاء کے پاس، ایسا ہی کیا ہم نے۔ تو جب یہاں پر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا تو ہم واپس جائیں گے اسٹیچو کے پاس اور واپس جائیں گے کامن لاء کے پاس۔ اچھا، یعنی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا نا کسی بھی چھوٹی موٹی چیز کے اندر، تو ہم نے واپس ڈائریکشن وہی لینی ہے جہاں قانون ترتیب دیا جا رہا ہے، یا وہاں لینی ہے جہاں مسالوں کے ذریعے کوئی قانون مارز وجود میں آ رہا ہے۔ سر، ایک بندے نے ہوٹل کی ایک چین کا ایک ریسٹورنٹ لے لیا اور اس نے کوئی فرینچائز کا ایگریمنٹ ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ کسی بغیر معاہدے کے چل رہا ہے؟ نہیں۔ اسمبلی نے زیر بحث لانے کے بعد ایک فرینچائز کا ایک ایکٹ پاس کیا ہوگا، اور جن لوگوں نے بغیر معاہدوں کے فرینچائز لی تھی ان کے اوپر عدالتوں نے فیصلے دیے ہوں گے، ان کی روشنی میں اس کے مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ یعنی کہ اس نے معاہدہ نہیں کیا، فرینچائز لے لی، اور فرینچائز لینے کے 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ فرینچائز کی فیس ہوتی ہے، جیسے LGS والے فیس پے کرتے ہوں گے کوئی 50 لاکھ جتنی بھی ہوگی مہینے کی، جو بڑا LGS ہے اس کو جتنی بھی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، اسی طرح کوئی بیکن ہاؤس والے پے کرتے ہوں گے، اسی طرح جنہوں نے یہ بیکریوں کی چین لی ہے وہ بھی پے کرتے ہوں گے، کوئی ان کی جو بھی فیس ہوتی ہوگی۔ اگر فرض کیجئے کہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ہم نے کہا کہ ہم فیس نہیں پے کرتے کیونکہ ہمارا کام نہیں چل رہا، بھائی ہمارا کام نہیں چل رہا، ہم آپ کو فیس اب نہیں دیں گے، تو اس نے کہا کہ کیسے، تم میرا نام استعمال کرتے ہو اور اس کے بعد مجھے فیس نہیں پے کرو گے، میرے پاس تو اس کا ٹریڈ مارک لائسنس ہے کہ یہ نام میرا ہے۔ تو پھر واپس جائے گی بات عدالت کے پاس، تو عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا اسٹیچو نے، یعنی کہ پارلیمنٹ نے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے کہ جب نہیں ہوگا ان کے درمیان میں معاہدہ، اور انسان کی انکم یا اسٹور کی انکم یا اسکول کی انکم، ان کے جو پیسے ہیں جو مہینے کے وہ پیدا کرتے ہیں، وہ اس خاص معیار سے کم ہوں گے، 50 لاکھ روپیہ مہینے کا بناتے ہیں یا 60 لاکھ روپیہ بناتے ہیں یا 1 کروڑ روپیہ بناتے ہیں، کتنے بناتے ہیں، اس کی بنیاد پہ عدالتوں نے کتنے پیسے تعین کیے ہوئے جو کہ فرینچائز کو پے کرنے دینے، وہ حکم جاری کر دے گی، آپ کو وہ دینے پڑے۔ یعنی کہ جو آپ کے درمیان میں پرائیویٹ قوانین ہیں، اس قوانین میں جب آپ کوئی آؤٹ کم یعنی کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور اس کا مسئلے کا حل نہیں نکلتا، تو پھر حل لینے کے لیے ہم نے وہ جو 2 بڑی چیزوں کو مشاہدہ کیا، ان کو پڑھا، ہم انہی کے پاس جائیں گے، اور عدالت وہاں سے وکلاء کی بحث کے نتیجے میں ہمیں یہ بتانے پر
حق بجانب بھی ہوگی اور بتانے کے لیے اہل بھی ہوگی کہ آپ وکلا کی فلانی اس سے پہلے جو مباحثے ہوئے ہیں اس کیس میں 1980s کے کیس میں 1990s کے کیس میں 2001 کے کیس میں 2003 4 5 10 جتنے بھی کیسوں کی روشنی میں اس سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا تھا اور اس میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر یہ اسکول مہینے کا 50 لاکھ روپیہ منافع بناتا ہے تو یہ اپنی فرینچائز کی فیس 10 لاکھ روپیہ جمع کروائے گا، اور جو 1 کروڑ بناتا ہے تو اتنا جمع کروائے گا۔ تو لہٰذا آپ کے درمیان میں اگر معاہدہ نہیں ہے تو آپ کر لیجئے، مگر معاہدے کی عدم موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھنس گئے ہیں، مسئلے کا حل یہ موجود ہے۔ گویا عدالت کا کام انسانوں کے درمیان میں آنے والے مسائل، ریاست اور انسان کے درمیان میں آنے والے مسائل کا حل دریافت کر کے ان کو بتانا ہے۔ رسولی بات، اور یہ اگر ایگریمنٹ میں وہ کلیئر کر دے کہ اگر چاہے آپ کو نقصان ہو یا منافع ہو آپ نے پورے اتنے پیسے دینے، اگر ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھ دیا ہے نا تو پھر اسٹیٹ لا یہاں پر دخل انداز ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اگر ایگریمنٹ میں جو بات طے کر دی پرائیویٹ پارٹیز نے اور اس کے بعد وہ نہیں مان رہے، وہ دینے کے تیار نہیں ہے، تو یہ کانٹریکٹ بریچ ہو جائے گا، یعنی کہ معاہدہ توڑ دیا ہے ایک پارٹی۔ فرض کیجیے میں اور آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے اسکول کی ایک برانچ لی اور اس برانچ کو کہ میں آپ کو مہینے کے ہم نے معاہدے میں لکھا کہ 10 لاکھ روپے دینا ہے، اور میں آپ کو 2 سال کے بعد کہتا ہوں کہ میں آپ 10 لاکھ روپے میں نہیں دوں، تو اس معاہدے کے اندر لکھا ہوگا کہ اگر آپ نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کیا تو یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ٹوٹنے کی صورت میں آپ کو اتنا ہرجانہ مجھے ادا کرنا ہوگا۔ یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر معاہدہ ٹوٹ گیا تو آپ اپنے راستے جائیں گے، میں اپنے راستے جاؤں گا۔ یا آپ نے لکھا ہوگا کہ اس معاہدے کے ٹوٹنے کی صورت میں ایک نیا معاہدہ مار سے، جو بھی اس میں لکھا ہوگا۔ جیسے کہ جب ہم کوئی کانٹریکٹ بناتے ہیں، میں کوئی کانٹریکٹ، تو اس میں اس کانٹریکٹ کے ٹوٹنے کے بارے میں 5 سے 10 پیجز کے اوپر یہ گفتگو ضرور لکھتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ نہ رہا تو کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر قانون کا کام ہے کہ انسان کے مسائل کا حل دینا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وکیل کا کام یہ ہے کہ پہلے سوچنا کہ مسئلہ کیا کیا پیدا ہو سکتا ہے، تو اس مسئلے کا حل اس کے اندر لکھ دینا۔ اگر لکھ دیا گیا ہے میرے اور آپ کے درمیان میں کہ یہ اتنے پیسوں کے اوپر اتنے ہی پیسے ادا کرنے ہیں، تو پھر مجھے وہ ادا کرنے پڑیں گے، ورنہ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور اس معاہدے کے ٹوٹنے کی اگر کوئی شکل اس میں موجود ہے جو ہم نے درج کی ہوئی ہے تو پھر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر نہیں موجود ہے تو پھر مجھے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس معاہدے کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جس بات کے اوپر اتفاق کیا تھا کہ یہ 5 سال تک یہ کرے گا، اس نے 2 سال کے بعد مکر گیا ہے، تو عدالت کہے گی کہ فلانے مقدموں کی روشنی میں اگر یہ 2 سال کے بعد توڑ دیتا ہے جو معاہدہ 5 سال کا ہوا ہے، تو اس کو اتنا ہرجانہ ادا کرنا۔ ابھی کرونا میں جو پرائیویٹ اسکولوں کی فیس یعنی پرسنٹیج کم کی تھی، وہ کس قانون کے تحت کی تھی؟ حالانکہ وہ پہلے یعنی ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ چھٹیاں ہوں جو بھی آپ نے بچوں کی فیس مکمل دینی ہے، تو یہ لیکن گورنمنٹ کا اعلان نہیں، جب کووڈ-19 یا کوئی بھی ناگہائی صورتحال پیش آ جاتی ہے یا جنگ کی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو اس میں حکومت ایک حکم نامہ جاری کر دیتی ہے کہ وہ تمام اسکولوں کو بند کرنا ہے، کھولنا ہے، ان میں فیسیں کتنی ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی۔ یہ ہے کون سی ایک ایسی حالت اضطراری کہتے ہیں اس کو، ایمرجنسی صورتحال جو ہوتی ہے۔ ہم اس کو جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ایک مثال، کینیڈا کے اندر ہم کووڈ-19 آنے سے پہلے جتنے بھی جو عدالتی نظام ہوا کرتا تھا اس میں جا کے عدالت میں آرگیومنٹ دیتے تھے اور مختلف ثبوت عدالت میں مہیا کرتے تھے، مگر جب انگلینڈ میں کینیڈا میں کووڈ-19 آ گیا تو انہوں نے اس کی ریسٹرکشن کی، ایک اپلیکیشن گورنمنٹ نے ایک پورا ایک نظام جاری کر دیا کہ اس کووڈ کے پیش نظر عدالتوں کی کارروائی کس طریقے سے مارز وجود میں آئے گی، جناب آن لائن ہوگی، ایویڈنس کیسے پیش کرنے ہیں، وکلا ریٹن جمع کروائیں گے، لکھائی کے طور پہ جمع کروائیں گے، یعنی کہ جب بھی حالت اضطراری یا حالت ایمرجنسی آ جائے
ایمرجنسی، جب ایمرجنسی صورتحال آ جائے تو اس وقت کوئی بھی جو لا ہوتا ہے، پرائیویٹ ہوتا ہے، کامن لا ہوتا ہے، کوئی بھی ادارے آگے آ جاتے ہیں انسٹیٹیوشن، ڈائریکٹیوس پہ ہم جاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ادارے. تو جو ادارے ہیں وہ حکومت کے دیے گئے اس ایمرجنسی کے دوران کی صورتحال میں نمٹنے والے قوانین کے مطابق چلتے ہیں. جو یہ ایمرجنسی ختم ہوتی ہے واپس اس کا معاملہ ہو. ہاں ایک اور بات، یہ بڑا عمدہ سوال ہے. فرض کیجئے کسی بندے نے فرینچائز ایگریمنٹ کوئی بنایا ہے پرائیویٹ لا کے اندر اور وہ اس میں یہ درج کر دیتا ہے، چونکہ اب تو پینڈیمک کو آئے ہوئے 2-3 سال ہو، اس عرصے کے دوران بھی تو بہت سارے فرینچائز ایگریمنٹ بنے ہیں. میں نے بھی خود بنائے ہیں، تو جو میں نے بنائے ہیں اس میں میں نے ایک پیراگراف ایڈ کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم انسانوں کو مجموعی طور پر ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو اب کرنا پڑا ہے ہمیں اس پینڈیمک کے دوران، اس کرونا کے دوران. تو لہٰذا میں نے ایک پیراگراف ایڈ کر لیا کہ اب کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس میں ایمرجنسی ہو تو اس ایمرجنسی کے دوران آپ کو اتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے. اگر میں یہ نہ لکھتا تو پھر تو حکومت جو اعلان جاری کرتی اس کے مطابق اس کو ایڈ کرنا تھا، مگر میں نے اس کو پہلے ہی لکھ دیا کیونکہ اب اگر ایک پینڈیمک آیا تو دوسرا بھی تو آ سکتا ہے. لہٰذا اب یہاں پر ایک اور بات سامنے آئی کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پریسیڈنٹ، کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ مسالوں میں جرائم کے اندر ارتقاء ہونے کے نتیجے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال، ایمرجنسی صورتحال میں بھی قوانین میں اور پریسیڈنٹس میں مسالوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. یعنی کہ اب جو ہے پینڈیمک کے بعد، یعنی کہ کرونا کے بعد ہمارے بہت سارے لا جو ہیں، بہت سارے قوانین وہ پہلے سے زیادہ ارتقاء کر چکے ہیں. ان میں ہم نے یہ تمام ضرورت کی چیزیں ڈال دی. اب اگلی دفعہ اگر پینڈیمک آئے گا تو پھر حکومت کی عملداری ویسی نہیں رہے گی جیسے کہ پہلے تھی. اب دیکھیے جیسے کہ اگر جو بیکن ہاؤس وغیرہ ہیں یا LGS ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے گا کہ جو سیانے ہیں، مطلب کچھ ایسے ہیں جو بیچارے ایسے ہی چل رہے ہیں، مگر جو سیانے ہیں وہ اب اگلی دفعہ جب آپ کو فیس کی رسیدیں جاری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے ایک نوٹ لکھ دیں اور اس نوٹ میں لکھا ہو کہ آپ کے ساتھ یہ ہمارا جو طے کردہ معاہدہ ہے یا جو کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق پینڈیمک کے دوران جب کلاسز آن لائن ہوں گی تو اس کی فیس اتنی ادا کرنی ہوگی. وہ ارتقاء کر لیں گے. جہاں ارتقاء انہوں نے نہیں کیا ہوا، جہاں انہوں نے اضافہ نہیں کیا ہوا، قانون میں اپنے ڈائریکٹیوز میں نہیں لکھا ہوا، اپنے آپ کے اور اپنے درمیان میں گفتگو میں مینشن نہیں کیا ہوا، تو وہ پھر حکومت کے عملداری کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے خلاف رپورٹ ہونی چاہیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہوگی بات. اب آئیے ہم کر رہے تھے کہ بات کے جو پرائیویٹ لاز کے اندر مسائل کیا کیا پیش آ جاتے ہیں. ہم نے ایک مسائل دیکھا کہ کانٹریکٹ کی عدم موجودگی، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے درمیان میں معاہدہ ہے ہی نہیں تو اس میں ہم دوبارہ اسٹیچو اور کامن لا کے سے مدد لیتے ہیں. اب ہم تیسری بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ بہت سارے ایسے پرائیویٹ لاز کے میٹرز، بہت سارے پرائیویٹ لا کے ایسے بہت سارے قوانین یا بہت ساری ایسی حالتیں ہیں جن میں آپ نے معاہدہ لکھا نہیں ہوتا، کہا ہوتا ہے. لکھا نہیں ہوتا، کہا ہوتا ہے، وربل ہوتا ہے. جب وربل ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں جانا پڑتا ہے جب اس میں مسئلہ پیش آ جائے. یاد رہے قانون تب ہی ایکٹ کرتا ہے جب وہ مسئلہ پیش آتا ہے اور پھر وکلا سمجھنے. اچھا ایک بات یاد رہے، وکیل کا کردار کیا ہے ہمارے سماج میں کیا ہے وہ نہ سوچیے گا. وکیل کا کام یہ ہے کہ عدالت کو ایک فیصلے تک پہنچنے کے لیے معاونت مہیا کرنا. یہ وکیل کا کام ہے، یہ اس کا رول ہے. اس کا رول یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے کلائنٹ کو اس نے جرم کیا بھی ہے تو اس کے جرم کو جھوٹ بنا کر پیش کرے. یہ کام نہیں ہے. وکیل جو ہے وہ آفیسر
آف کورٹ ہوتا ہے، کورٹ کا افسر ہے، اس کا کام ہے کہ عدالت کو اس نتیجے پر پہنچانا ہو اور اپنے کلائنٹ کا کیا کرنا. جو ہم نے قتل کی مختلف اشکال کا مطالعہ کیا تھوڑی دیر پہلے، یہ اپنے کلائنٹ کو بتانا کہ اس نے کن حالات کے پیش نظر یہ جرم سرزد کیا ہے. اگر وہ گلٹی پلی کرنا چاہتا ہے یا حالات اور واقعات نے اس کو یہ جرم کرنے پر مجبور کیا ہے، اگر وہ یہ کرے جو کہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور جھوٹی گواہیاں لا کر یہ کہے کہ اس نے یہ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ اصل کردار جو اس کو عدالت نے سونپا ہے، جو قانون نے اس کو بخشا ہے، جو پریسیڈنٹس کے ذریعے اس کو ملا ہے، وہ ادا کرنے میں ناکام رہا. درست. اب عدم موجودگی جب ہوگی قوانین کی، قوانین جب موجود نہیں ہوں گے تو ان کی عدم موجودگی میں انسان زبانی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے کر دیتے ہیں، اگر ان معاہدوں میں مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کہا، ایک آپ کو ایفیڈیوٹ یعنی کہ آپ کو حلفیہ بیان جمع کروانا چاہیے، اس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات، ہم آپ دو بندوں کے درمیان میں جو کانورسیشن، جو گفتگو ہے، آج کل وہ گفتگو ہوتی ہے جیسے کہ مغربی دنیا میں ای میل کے ذریعے ہوتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، آپ کسی کو ریکارڈڈ میسج بھیجتے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ موٹر سائیکل لینا تھا، آج کی محفل میں آپ سے موٹر سائیکل تو لینا ہی، آپ سے اگر میں نے موٹر سائیکل لینا ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، آپ نے کہا تو 5,000 10,000 جو بھی، میں نے کہا اتنے نہیں اتنے، اور آپ نے واپس جواب دیا وائس میسج کے اندر کہ جی ٹھیک ہے جتنے آپ نے کہے اتنے ہی درست. معاہدہ ہو گیا، کیونکہ معاہدے کی کنڈیشن کیا ہے کہ ایک میں نے آفر دی، اس کو ایک بندے نے ایکسیپٹ کیا، بات ختم. اگر ایک نے آفر کی اور دوسرے نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ایک شرط جو ہے وہ بیچ میں حائل ہے، جب تک اس کو مکمل نہیں کیا جائے گا معاہدہ مکمل نہیں ہوگا. درست بات. بعد مکر گئے دوبارہ وہ اس طرح سے کرتے بات نہیں کریے گا. نہیں، اگر بعد میں مکر جاتا تو اس میں وائس میسج تو موجود ہوگا. اگر اس نے زبانی کلامی کیا تو پھر تو آپ وہی پھر آپ کریں گے کیا، عدالت میں جائیں گے، وہی حلفیہ بیان ہوگا، قرآن پہ یاد رکھیں گے، بائبل پہ رکھیں گے، جس پہ رکھیں گے. اس کے بعد اگر اس نے اس کے اوپر بھی جھوٹ بول دیا تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. یعنی دو بندے اس طرح سامنے کھڑے ہو کر کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور وہی معاہدہ جو ہے نا موبائل کے اوپر کرتے ہیں، تو دونوں کی حیثیت ایک ہی. اگر دو بندے سامنے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب معاہدہ یہ بھی وہی ہے، فون پہ کرتے ہیں معاہدہ وہ بھی وہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس معاہدے کے ثبوت ایویڈنس موجود ہیں، اس معاہدے کے ایویڈنس موجود نہیں. اس پہ آپ دونوں کے ایمان کے اوپر پورے یہ قانون کی جو عمارت ہم نے کھڑی کی ہے یہ آپ کے ایمان کے اوپر کھڑی ہے. اگر آپ نے اس میں چند میسج کیے ہوں تو ہمارے پاس وہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کچھ ایلیمنٹس موجود ہوں گے، پھر ہم یہ گفتگو کر سکتے ہیں. کہاں؟ واپس اس جگہ پر جا کے کہ آپ نے جو میسیجز بھیجے ہیں یہ اس سے پہلے 12 مقدمات ایسے ہائی کورٹ نے سنے ہیں فلانے سال سے لے کے فلانے سال تک، جس میں عدالت عالیہ نے یہ گفتگو کر کے نتیجہ نکال دیا ہے ججز کی ڈبیٹ سے کہ اگر ایک شخص کے پاس میسیجز یا خط یا کوئی ای میل کے ذریعے معاہدہ ہو تو اس کی صورتحال کیا ہوگی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے درمیان میں کوئی جو معاہدہ ہوا اس کے میسیجز موجود نہیں ہیں مگر ہم نے مدرسے میں کھڑے ہو کے ایک بات کی تھی، تو پھر واپس ہم نے جانا یہی ہے عدالت کے پاس، اور عدالت کہے گی کہ اچھا ٹھیک ہے بیان الفی لے کے آؤ، بیان الفی لے کے آؤ اور کتاب ہمارے پاس رکھو، اس پہ ہاتھ کہہ دو کہ صحیح. پھر بھی عدالت اس بات کا نتیجہ نہیں نکال سکتی. عدالت یوں نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے بیان الفی جمع کروا دیا جناب دے دو نہیں. پھر بھی ان کے پاس وہ تمام پریسیڈنٹ مثالیں ماضی کی ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندے نے بیان الفی اس نوعیت میں دیا ہو تو اس کی کیا صورتحال ہے، اور اگر کسی دوسری نوعیت میں دیا ہو تو اس کی کیا صورتحال ہوگی. یعنی کہ آپ
جرم کے کسی بھی تاریخ کے اندر کی مثال اور اس کے حل کا ایک مثالیہ جائزہ دینے کے بغیر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ میرا نام جنید، میں اگر فرض کیجئے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے کل اپنی گاڑی سے ایک بندے کو گزرتے ہوئے تھوڑی سی ٹھوکر لگا دی، ٹھیک ہے، اس بندے نے میرے خلاف ایک کورٹ میں چلا گیا، ٹھیک، جیسے کہ مغربی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذرا سا کسی دوسرے کی گاڑی کو ٹچ کر لیں یا اس کو ٹھوکر لگ جائے تو وہ آپ کے خلاف عدالت میں جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے بیرونی چوٹ تو نہیں آئی، مگر اس کے ایسے کرنے سے، گاڑی تیزی سے گزارنے سے جو مجھے تھوڑی سی ٹھوکر، اس سے میں ڈپریس ہو گیا ہوں، مجھے نفسیاتی طور پہ ایک بہت پریشانی سے گزرنا پڑا ہے۔ ایک بہت بڑا لینڈ مارک کیس ہے، انگلینڈ میں ہم پڑھتے ہیں، جب فٹ بال میچ کے دوران بگدڑ مچ گئی، جو لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے دیکھنے والے تماشبین، ان کے درمیان میں بگدڑ مچنے سے کئی افراد کی اموات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پولیس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے کہ انہوں نے نظم و ضبط کا خیال نہ رکھوایا، جس کی وجہ سے لوگوں میں بگدڑ مچی اور بہت سارے لوگ انتقال کر گئے، ان کے کلیم جمع ہو گئے۔ حکومت نے، چونکہ پولیس ریاست کا ادارہ ہے، تو حکومت نے وہ کلیم ادا کیے، مگر ساتھ میں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی مقدمہ درج کیا اور یہ بھی کلیم لے کر کورٹ میں آئے کہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، ہم وہاں پر اسٹیڈیم میں موجود نہیں تھے، مگر ہم تھے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے تھے، اور ہمارے لوائقین، ہمارے گھر کے لوگ وہاں پر اسٹیڈیم میں تھے۔ جب یہ بھگدڑ مچی اور خون ریزی ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمیں غضن پہنچا، میں تکلیف میں مبتلا ہوا، مجھے بہت زیادہ ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہو گئے اور میں تکلیف میں آ گیا، لہٰذا میرا بھی کلیم ہے، اس کا کلیم بھی سنا گیا اور اس کے مطابق اس کو ہرجانہ ادا کیا گیا، کیونکہ اس کو نفسیاتی طور پہ متاثر ہوا ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں تو ہم میڈیا رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم لاشیں بھی دکھاتے ہیں، حالانکہ آپ نے مغربی دنیا میں بہت سارے واقعات کی لاشیں نہیں دیکھی ہوں گی، کیونکہ لاشیں دیکھنے سے ایک عام آدمی کی جو طبیعت پر گراں گزرتی ہے وہ بھی تو ریاست کے خلاف جا سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو انسانی حقوق کی ہم نے بات کی ہے، وہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنی ریاست کمزور ہوگی، جتنی ریاست کمزور ہوگی اتنا انسان مضبوط ہوگا۔ سول لا کو ہم سیٹرڈے کو زیر بحث لائیں گے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ سب کی سماعت میں بوشی، کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھتے رہیے گا۔ جنید صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے کچھ باتیں سمجھائیں، اور ابھی یہ لیکچر جاری ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہفتے والے دن یہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو ایک سرسری نظر ابھی تھوڑا سا جو اسٹڈی کیا، اس میں سے جو ڈیفرنس نظر آیا ہے نا، تھوڑا سا ویسٹرن لا ورسز اسلامک لا، اسلامی قانون اور مغربی قانون کے درمیان، وہ ذرا تھوڑا سا اشارہ کر دوں میں آپ کو، کیونکہ آپ طلباء ہیں، آپ کے سامنے یہ ضروری ہے یہ چیزیں تھوڑا سا پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کیے جائیں۔ اسٹیچو لا کے اندر جو پارلیمنٹ کے ذریعے قانون بنتا ہے، یہاں ہمارا جو اسلامک لا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب و سنت یعنی قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ پارلیمنٹ جسٹ ان معاملات میں لیجسلیشن کرے گی، قانون سازی کر سکتی ہے یا وہ کچھ کہہ سکتی ہے جن معاملات میں کتاب و سنت خاموش ہے، اور کتاب و سنت کے دیے گئے اصولوں کی روشنی میں وہاں وہ گائیڈ کیا جائے گا جو قانون سازی کی جائے گی۔ یہ اسٹیچو لا میں ایک بیسک چیز ہے کہ آپ کے مائنڈ میں رہے۔ جہاں تک کامن لا کی بات ہے، جس کے اندر جو بڑی ایک چیز بڑی اہم تھی وہ ہے پریسیڈنٹ، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اشباہ و نظائر، ملتے جلتے کیسز، اس کے مطابق ہم ایک اسپیشلی سلفی اسکول آف تھاٹ سے ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ چیزیں حجت نہیں ہوتی۔ پہلے ججز نے کیا فیصلے کیے، ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا گائیڈنس لے لیں گے، ان سے رہنمائی لے لیں گے کچھ،
لیکن فیصلے کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ فیصلے کی بیس نہیں بن سکتے ہمارے یہاں جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں. یعنی معاملت لے سکتے ہیں ہم, بیس نہیں بن سکتے. بیس جو چیز بنی, ایون کہ خود وہ جو قاضی ہے, جو جج ہے, وہ اپنی عقل کو اپنی کسی وہ بھی بیس نہیں بن سکتا. بیس ہمارے یہاں فیصلے کی کیا ہوتی ہے؟ شریعت ہوتی ہے, کتاب و سنت ہوتی ہے. یہ ڈفرینس ہے ہمارا. اچھا, اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور بعد میں پھر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے, اور وہ اس کے جو ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ ہوتا ہے. جیسا کہ وہ جنہیں سب نے مثال بھی دی, وہ سر کے بالوں کے حوالے سے, گنڈے کے حوالے سے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. چاہے سپریم کورٹ نے فیصلہ, ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی, سول کورٹ بھی, سب کتاب و سنت کے پابند ہیں. اگر اس نے کتاب و سنت کی بیس پہ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے. جس کے پاس دلیل ہے جو اس بیس پہ چلے, ہمارے ہاں یہ ہے. اور دلیل ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ کتاب و سنت. اسی وجہ سے اگر اسلامک جوڈیشری ہو, اسلامی عدالتیں ہوں, تو ان کے اندر ججز وہی ہوتی ہیں جنہوں نے شریعہ کو پڑھا, بخوبی پڑھا ہو, ان چیزوں کو پڑھا ہو, فقہ اسلامی کو پڑھا ہو, شریعت کو پڑھا ہو, قرآن و سنت کو پڑھا ہو اچھے طریقے کے ساتھ. لائک سعودی عرب, جس کی ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ, سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں. دونوں کی بنیاد ہمارے ہاں کیا چلتی ہے؟ کتاب و سنت, چاہے وہ سول کورٹ کے جج کیوں نہ ہو. یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا جی, تو اسی طرح پرائیویٹ لا میں, جس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی, پرائیویٹ لا کے اوپر اندر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سارا چلتا ہے معاہدے جو آپس میں ہم طے کر لیتے ہیں. ہمیں قرآن نے بھی کہا کہ جب معاہدہ کرو تو بہتر ہے لکھ لیا کرو. ہاں جی, تو اس میں یہ ہمارے شریعہ سے ایک اصول ہے کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کتاب و سنت کے منافی ہوگا وہ باطل ہے, چاہے وہ ریٹن بھی آ جائے, وربل ہو, کوئی بھی چیز ہو. باقی ایک لا کا پروسیس ہے, اس میں الگ, میں بیسک چیزیں بس تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں. کوئی بھی ایسا معاہدہ چاہے وہ ریٹن ہو, وربل ہو, وہ اگر قرآن و سنت یا اسلام کے منافی ہے تو وہ باطل ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ بھی کتاب و سنت کی بیس پہ. اچھا, ایک بڑی بنیادی چیز ویسٹرن لا کے بارے میں ہم نے پڑھا, جیسا کہ جنید صاحب نے وضاحت بھی کی, اللہ انہیں جزائے خیر دے, کہ یہ جو کامن لا ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی, یہ کسٹمز کے اوپر, روایات کے اوپر بیس کرتا ہے. ایسی ہے نا, بڑے ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھنا. یہ روایات کے اوپر بیس کرتا ہے ایک چیز, اور دوسرا ببلیکل, یعنی بائبل کے اوپر, وہ وہاں اس میں کیا سزا ہے اس جرم کی, اور اس کے اوپر اس کی بنیاد ہے. ہمارے ہاں اسلامک لا میں ببلیکل کی کوئی حیثیت ہے؟ ببلیکل کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے ہاں کس کی حیثیت ہے؟ کتاب و سنت کی ہے. قرآن میں آ گیا, حدیث میں آ گیا, اس کی اصل حیثیت ہے. ببلیکل کی دیکھا جائے اسے, بائبل میں کیا آیا تھا, یا یہ ہماری. جہاں تک روایات کا تعلق ہے, تو روایات کے لیے ہمارے ہاں ایک ٹرم ہے جو ہمارے جیورسپروڈنس میں ہے, ہمارے اصول فقہ میں, اصول قانون میں ہم کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ عرف, کسٹمز, روایات کو اسٹڈی کرنا. ہمارے ہاں روایات بھی قانون کی بیس بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی. البتہ ہمارے ہاں کسٹم جو ہوتی ہیں, روایات ہوتی ہیں, ان کا خیال کیا جاتا ہے. خیال کرنے سے کیا مراد ہے؟ رعایت کی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہیں, اسلام کے منافی نہیں ہیں, جہاں اسلام کی جنرل وہ ایک اسپرٹ ہے اس کے منافی نہیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلنے دیں. اگر وہ اسلام کے منافی ہیں تو پھر ہمارے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن
یہ ہے کہ اسے قانون کی بیس بنایا جائے. ہمارے ہاں کسٹم کی یہ اہمیت نہیں. عرف کا چیپٹر ہم پڑھتے رہتے ہیں اصول فقہ میں، آپ نے پڑھے گا سارا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے محسوس کی. کسی میں اضافہ کروں، کتاب ایک بتانی ہے. جی جی. ایک آپ کو بک بتانی ہے. عام طور پر جب بھی اسلامی لاء کے حوالے سے کہیں بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے عدالت میں تو یہ کتابیں ریکمنڈ کی جاتی ہیں. اس میں ایک کتاب ہے مومڈن لاء، ملاز پرنسپل آف مومڈن لاء. ملاز پرنسپل آپ نے سنی ہوگی کتاب کا نام. اور یہ مطلب ہندو مذہب سے کا تعلق ہے جن نے کتاب کیسے لکھی تھی، مگر اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں بہت اضافہ کیا گیا. تو عام طور پر جو شرعی قوانین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ایک چیز جو کہ کلائنٹ صاحب نے بتائی تو مجھے اس میں اضافہ کرنا پڑا، وہ یہ کہ پریسیڈنٹ میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ اسلامی قوانین کی مثال نہیں لا سکتے ہیں آپ. جیسے کہ کینیڈا میں کسی بندے کی طلاق ہو رہی ہو بندے کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے مطابق یہ طلاق یوں ہوتی ہے. جیسے کہ میں اپنے کیس کی مثال دی تھی اس دن بھی آپ سے بات کرتے ہوئے کہ ایک شخص تھا، اس نے طلاق ڈیورس ہے. یہ والی بات یاد رہے کہ جو مغربی قوانین کے بارے میں ایک غلط العام ہے کہ وہاں عورت مرد کو طلاق دیتی ہے. سنا ہوتا ہے لوگوں نے. ایسا نہیں ہے. نہ عورت مرد کو طلاق دیتی ہے، نہ مرد عورت کو طلاق دیتا ہے. طلاق جو ہے وہ عدالت دیتی ہے. چونکہ ایک ادارے نے، ایک انسٹیٹیوشن نے ان کے درمیان میں نکاح کروایا ہے، میرج کروائی ہے، تو ایک ادارہ ہی اس کو منسوخ کر سکتا ہے. انسان کو اختیار نہیں دیا جاتا. تو انسان اپنا مسئلہ لے کے عدالت کے روبرو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو سے طلاق لینی ہے یا دینی ہے. عدالت دونوں کی گفتگو سننے کے بعد 8-7 مہینے کا وقت ہوتا ہے جن میں ان کو کچھ فیملیز کو درمیان میں ڈال کے دوستوں کو یا وکلا کو کہ آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید کریں تاکہ آپ کے درمیان میں دوبارہ تعلق استوار ہو سکے. اگر ایسا نہیں ہوا تو عام طور پہ 6 مہینے، 8 مہینے یا 1 سال کے بعد ڈگری جاری کر دی جاتی. ہمارا اپنا ایک کیس ایک کلائنٹ کا تھا جس میں ان کے ڈیورس کا معاملہ تھا اور انہوں نے مذہبی لحاظ سے لی. بس مقدمہ لمبا ہے، پیچیدہ ہے، تو پورا نہیں بیان کرتا، وقت کم ہے. تو اس میں نے ان کو جو کہا کہ یہ انہوں نے اسلامی طریقے سے جج صاحب انہوں نے ڈیورس دی، اپنی بیگم کو طلاق دی. تو انہوں نے کہا کہ اسلامی طریقے کے بارے میں مجھے مکمل نہیں پتہ، تو رہنمائی کی جائے. تو ہم نے اپنے وہاں پر لوکل ایک مسجد کے امام کو بلایا جو کہ رجسٹرڈ امام تھے، وہ الازہر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل. انہوں نے آ کے پھر سمجھایا کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق طلاق یوں ہوتی ہے اور احمد ابن حنبل کے مطابق طلاق امام کے مطابق یوں ہوتی ہے. انہوں نے دونوں طلاقیں ان کو بتائی. طلاق مکمل بتانے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ آپ کی باتیں بہت اچھی لگی، مگر ہمیں لگ رہا ہے کہ احمد ابن حنبل کے مطابق یہ طلاق ہم دے سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مطابق ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں وہ طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا طریقہ قریب ترین اس لیے ہے کیونکہ ہم نے رجوع کا وقت دینا ہے ان کو. آپ نے رجوع کے لیے وقت کم دیا، ہمیں 8 مہینے دینا پڑے گا، مگر طریقہ کار یہی ہوگا جو احمد ابن حنبل والا. ہم اس کو، اور یہ کیس میں لکھا گیا، یعنی کہ مثال میں کسٹم میں ایسا نہیں ہے کہ صرف بائبل ہی لکھی جاتی ہے. ہاں اسلامک جورسپروڈنس میں ہم نے مغرب میں بحیثیت طالب علم قانون کے ہم نے بھی اتنا کام نہیں کیا اسلام کے اوپر کہ ہم انفلوئنس کر سکیں کہ اس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے یا قوانین کا حصہ بنایا جانا چاہیے. شکریہ. اچھا، یہ بہت ایک اچھا پوائنٹ جنید صاحب نے رائز کیا کہ وہاں جب پریسیڈنٹ میں وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں آپ ببلیکلی پیش کرتے ہیں یا اور ججز کے فیصلے پیش کرتے ہیں، وہاں آپ اسلامک جو پریسیڈنٹ ہیں یا ان کو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. لیکن اسلامک اسٹیٹ میں اور کوئی آپشن نہیں. وہاں اسلامک اسٹیٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس کو چاہیں تو ایکسیپٹ کریں، چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں، چاہے ببلیکلی کریں. تو اس کی تو اس کیس میں بھی برادر مکرم جس میں جنید صاحب نے اشارہ فرمایا، اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے 8 منتھ وہ جو ہے ڈیوریشن رکھی. اگرچہ اس میں سہارا امام احمد بن حنبل کا لیا گیا لیکن مزید ایکسٹینشن، مزید اس میں مدت میں توسیع کر دی گئی. تو گویا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپشنل ہے یا تو ہمارے ہاں جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں یہ آپشن
نہیں ہوتی, وہاں کوئی آپشن نہیں, وہاں صرف یہ ہے کہ کون سا قانون آپ نے جاری کرنا ہے, بولیں کتاب و سنت, لائک سعودی عربیہ جس میں ہم دیکھتے ہیں. جی آپ کی پرائیویٹ لا میں اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ تو کوئی اور اپنا قانون لاگو کروا سکتا ہے. یہ ایک اہم کویشچن ہے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ میں ہم دیکھیں کہ اگر مسلم نان مسلم 2 پارٹیز ہیں تو اس وقت ہم ایک ہے جو نان مسلم کا آپس میں جو معاملہ ہو تو اس میں اسلامک اسٹیٹ میں یہ اجازت ہے, لیکن مسلم نان مسلم ہو تو وہاں اکارڈنگ ٹو اسلام اسلامک اسٹیٹ میں وہاں فیصلہ کیا جائے گا, کیونکہ ہم اس دین کو عدل والا دین سمجھتے ہیں, ہم اس دین کو انصاف والا, عدل والا, انسانیت کی نجات والا. اچھا ایک آخری پوائنٹ چھوٹا سا اشارہ کر دوں, ویسٹرن لا سارے کا سارا جو جنید صاحب کی بات سے مجھے سمجھ آئی ہے, ویسٹرن لا سارے کا سارا ہیومن رائٹس کے اوپر, حقوق انسانی کے اوپر کھڑا ہے. شاید میں جبکہ اسلامک لا سارے کا سارا کتاب و سنت پہ کھڑا ہے. جب آپ جسٹ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا, اس میں میگنا کارٹا اور وہ ساری چیزیں ہم لے کر آتے ہیں, اس میں سے بیچ میں سے اللہ نکل جاتا ہے. انسان سے ڈیل کرنا ہے اور انسان خود انسان کے لیے لیجسلیشن کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. جبکہ اسلامک لا میں اللہ نے سارا کچھ کرنا ہے. تو اسلامک لا ویسٹرن لا میں ہمیں ایک جو ڈفرنس نظر آ رہا ہے, ویسٹرن لا سارے کا سارا کس کے اوپر کھڑا ہے, ہیومن رائٹس کے اوپر. تو اسلامک لا سارے کا سارا اللہ کی وحی کے اوپر, شریعت کے اوپر, کتاب و سنت کے اوپر, اس کے اوپر کھڑا ہے. تو بہت بہت شکریہ, بڑا زبردست اور بہت فروٹفل لیکچر رہا ہے. انشاءاللہ باقی 11 لیکچر بھی اسی طرح امید کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور جنید صاحب کو بھی جزائے خیر دے جو تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.